بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیف لطیف حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ازالہ اوہام حصہ دوم کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اس آڈیو کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب کی آواز میں، اور اس کا فارسی کلام اور فارسی عبارات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں محمود احمد طلحہ صاحب۔ آئیے سماعت فرمائیں ازالہ اوہام حصہ دوم، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، تصنیف لطیف حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ ازالہ اوہام فیہ باس شدید و منافع للناس۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ الحمد والمنت کے بماہ مبارک ذی الحجہ 1308 ہجری کتاب جامع معارف قرآنی و شارح اسرار کلام ربانی از تالیفات مرسل یزدانی و مامور رحمانی جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مطبع ریاض ہند، امرتسر، باہتمام وسائی شیخ نور احمد مالک، مطبع مطبوع گردید۔ اعلان واضح ہو کہ اس رسالہ ازالہ اوہام میں ان تمام سوالات کا جواب ہے کہ جو اکثر لوگ کو اندیشی کے روح سے حضرت مسیح کی حیات ممات کے متعلق کیا کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس کتاب کو اول سے آخر تک خوب غور سے پڑھے گا اس کا کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ سو اس پر یہ فرض ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اس کو ہدایت بخشے اور اس کے سینے کو کھول دے وے تو وہ اپنے معلومات سے اوروں کو بھی فیض پہنچاوے۔ ہر یک جو اس کتاب کی ہدایت کو اپنے پورے اخلاص سے قبول کرے، اس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ اس کی عام اشاعت کے لیے کوشش فرماوے، اور اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد منکروں کے لیے انسب و اولیٰ طریق یہی ہے کہ زبانی مباحثات کا دروازہ بند رکھ کر اس کتاب کے مطالب کو غور سے پڑھیں، پھر اگر ہدایت نصیب نہ ہو تو اس کی دلائل کو رد کر کے دکھلا دیں۔ اور ہماری آخری نصیحت ان کے حق میں یہی ہے کہ اللہ جل شانہ سے ڈریں۔ وَلَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِهِمْ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ المعلن مرزا غلام احمد قادیانی، از لدھیانہ، محلہ اقبال گنج۔ یعنی قرآن کے ساتھ ہم نے زمین مردہ کو زندہ کیا، ایسا ہی حشر اجساد بھی ہوگا۔ پھر فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی ہم قرآن کے ساتھ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی اے لوگو جان لو کہ زمین مر گئی تھی اور خدا اب نئے سرے اس کو زندہ کر رہا ہے۔ غرض جا بجا قرآن شریف کو نمونہ قیامت ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہی ہوں، جیسا کہ فرمایا ہے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، یعنی میں ہی قیامت ہوں، میرے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی میرے آنے سے لوگ زندہ ہو رہے ہیں، میں قبروں سے انہیں اٹھا رہا ہوں اور میرے قدموں پر زندہ ہونے والے جمع ہوتے جاتے ہیں۔ اور در حقیقت جب ہم ایک منصفانہ نگاہ سے عرب کی آبادیوں پر نظر ڈالیں کہ اپنی روحانی حالت کی روح سے وہ کیسے قبرستان کے حکم میں ہو گئے تھے، اور کس درجہ تک سچائی اور خدا ترسی کی روح ان کے اندر سے نکل گئی تھی، اور کیسے وہ طرح طرح کی خرابیوں کی وجہ سے جو ان کے اخلاق اور اعمال اور عقائد پر اثر کر گئی تھیں سڑ گل گئے تھے، تو بلا اختیار ہمارے اندر سے یہ شہادت نکلتی ہے کہ ان کا زندہ کرنا جسمانی طور پر مردوں کے جی اٹھنے سے بمراتب عجیب تر ہے، جس کی عظمت نے بے شمار عقل مندوں کی نگاہوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ آیت موصوفہ بالا کے حقیقی معنی یہ ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں، یعنی خدائے تعالیٰ جسمانی طور پر مردوں کے جی اٹھنے پر روحانی طور پر مردوں کا جی اٹھنا بطور بدیہی نشان کے پیش کرتا ہے، جو در حقیقت دلوں پر نہایت مؤثر ہوا، اور بے شمار کفار اس نشان کے قائل ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں۔ اور ایک جماعت محققین کی بھی یہی معنی آیت موصوفہ بالا کے لیتی ہے، چنانچہ تفسیر معالم میں زیر تفسیر اس آیت کے یہ معنی لکھے ہیں، جیسا کہ تفسیر کی عبارت یہ ہے وقال الحسن وجماعت وانہ، یعنی وان القرآن لعلم للساعۃ یعلمکم قیامہا ویخبرکم باحوالہا واحوالہا فلا تمترن بہا، یعنی فلا تشکن فیہا بعد القرآن۔
یعنی حسن اور ایک جماعت نے اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں کہ قرآن قیامت کے لیے نشان ہے اور زبان قال اور حال سے خبر دے رہا ہے کہ قیامت اور اس کے حالات اور اس کے ہولناک نشان واقعہ ہونے والے ہیں۔ سو بعد اس کے کہ قرآن قیامت کے آنے پر اپنے اعجازی بیانات اور تاثیرات احیائے موتا سے دلیل محکم قائم کر رہا ہے، تم شک مت کرو۔ 13 سوال، الہام جس کی بنا پر حلقہ اجماع امت سے خروج اختیار کیا گیا ہے خود بے اصل اور بے حقیقت اور بے سود چیز ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اما الجواب، پس واضح ہو کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اجماع کو پیش گوئیوں سے کچھ علاقہ نہیں۔ اجماع ان امور پر ہوتا ہے جن کی حقیقت بخوبی سمجھی گئی اور دیکھی گئی اور دریافت کی گئی، اور شارع علیہ السلام نے ان کے تمام جزیات سمجھا دیے، دکھا دیے، سکھلا دیے، جیسے صوم و صلاۃ و زکوٰۃ و حج و عقائد توحید و ثواب و عقاب، مگر یہ دنیاوی پیش گوئیاں تو ابھی مخفی امور ہیں جن کی شارع علیہ السلام نے اگر کچھ شرح بھی بیان کی تو ایسی کہ جو استعارہ کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ مثلا کیا ان احادیث پر اجماع ثابت ہو سکتا ہے کہ مسیح آ کر جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا اور دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور ابن مریم بیماروں کی طرح 2 آدمیوں کے کاندھے پر ہاتھ دھر کے فرض طواف کعبہ بجا لائے گا؟ کیا معلوم نہیں کہ جو لوگ ان حدیثوں کی شرح کرنے والے گزرے ہیں وہ کیسے بے ٹھکانہ اپنی اپنی ٹکیں ہانک رہے ہیں؟ اگر کوئی بات اجماع کے طور پر تصفیہ یافتہ ہوتی تو کیوں وہ لوگ مختلف خیالات کو ظاہر کرتے؟ کیا کفر کا خوف نہیں تھا؟ اب رہی یہ بات کہ الہام بے اصل اور بے سود اور بے حقیقت چیز ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، تو جاننا چاہیے کہ ایسی باتیں وہی شخص کرے گا جس نے کبھی اس شراب طہور کا مزہ نہیں چکھا اور نہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ سچا ایمان اس کو حاصل ہو، بلکہ رسم اور عادت پر خوش ہے اور کبھی نظر اس طرف اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ مجھے خداوند کریم پر یقین کہاں تک حاصل ہے اور میری معرفت کا درجہ کس حد تک ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تا میری اندرونی کمزوریاں دور ہوں اور میرے اخلاق اور اعمال اور ارادہ میں ایک زندہ تبدیلی پیدا ہو جائے اور مجھے وہ عشق اور محبت حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے میں بآسانی سفر آخرت کر سکوں اور مجھ میں ایک نہایت عمدہ قابل ترقی مادہ پیدا ہو جائے۔ بے شک یہ بات سب کے فہم میں آ سکتی ہے کہ انسان اپنی اس غافلانہ زندگی میں جو ہر دم تحت الثری کی طرف کھینچ رہی ہے اور علاوہ اس کے تعلقات زن و فرزند اور ننگ و ناموس کے بوجھل اور بھاری پتھر کی طرح ہر لحظہ نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک بالائی طاقت کا ضرور محتاج ہے جو اس کو سچی بینائی اور سچا کشف بخش کر خدائے تعالیٰ کے جمال با کمال کا مشتاق بنا دے۔ تو جاننا چاہیے کہ وہ بالائی طاقت الہام ربانی ہے جو عین دکھ کے وقت میں سرور پہنچاتا ہے اور مصائب کے ٹیلوں اور پہاڑوں کے نیچے بڑے آرام اور لذت کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ دقیق در دقیق وجود جس نے عقلی طاقتوں کو خیرہ کر رکھا ہے اور تمام حکیموں کی عقل اور دانش کو سکتہ میں ڈال دیا ہے، وہ الہام ہی کے ذریعے سے کچھ اپنا پتہ دیتا ہے اور ان الموجود کہہ کر سالکوں کے دلوں کو تسلی بخشتا ہے اور سکینت نازل کرتا ہے اور انتہائی وصول کی ٹھنڈی ہوا سے جان پج مردہ کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ قرآن کریم ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، مگر قرآن کریم جس کو ہدایت کے چشمہ تک پہنچاتا ہے اس میں پہلی علامت یہی پیدا ہو جاتی ہے کہ مکالمہ طیبہ الہیہ اس سے شروع ہو جاتا ہے جس سے نہایت درجہ کی انکشافی معرفت اور چشمدید برکت و نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عرفان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو مجرد تقلیدی اٹکلوں یا عقلی ڈھکوسلوں سے ہرگز مل نہیں سکتا، کیونکہ تقلیدی علوم محدود و مشتبہ ہیں اور عقلی خیالات ناقص و ناتمام ہیں، اور ہمیں ضرور حاجت ہے کہ براہ راست اپنے عرفان کی توسیع کریں، کیونکہ جس قدر ہمارا عرفان ہوگا اسی قدر ہمیں ولولہ و شوق جوش مارے گا۔ کیا ہمیں باوجود ناقص عرفان کے کامل ولولہ و شوق کی کچھ توقع ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو حیرت اور تعجب ہے کہ وہ لوگ کیسے بد فہم ہیں جو ایسے ذریعہ کاملہ وصول حق سے اپنے تئیں مستغنی سمجھتے ہیں جس سے روحانی زندگی وابستہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روحانی علوم اور روحانی معارف صرف بذریعہ الہامات و مکاشفات ہی ملتے ہیں، اور جب تک ہم وہ درجہ روشنی کا نہ پالیں تب تک ہماری انسانیت کسی حقیقی معرفت یا حقیقی کمال سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی۔ صرف کوے کی طرح یا بھیڑی کی مانند ایک نجاست کو ہم حلوہ سمجھتے رہیں گے اور ہم میں ایمانی فراست بھی نہیں آئے گی، صرف لومڑی کی طرح داؤ پیچ بہت یاد ہوں گے۔ ہم ایک بڑے بھاری مطلب کے لیے جو یقینی معرفت ہے پیدا کیے گئے ہیں،
اور وہی معرفت ہماری نجات کا مدار بھی ہے، جو ہر یک خبیث اور مغشوش طریق سے ہمیں آزادی بخش کر ایک پاک اور شفاف دریا کے کنارے پر ہمارا منہ رکھ دیتی ہے، اور وہ صرف بذریعہ الہام الہی ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم اپنے نفس سے بکلی فنا ہو کر درد مند دل کے ساتھ لا یدرک وجود میں ایک گہرا غوطہ مارتے ہیں، تو ہماری بشریت روحیت کے دریا میں پڑنے سے عند اللوت کچھ آثار و انوار اس عالم کے ساتھ لے آتی ہے۔ تو جس چیز کو اس دنیا کے لوگ بنظر حقارت دیکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی ایک چیز ہے جو مدت کے جدا شدہ کو ایک دم میں اپنے محبوب سے ملاتی ہے۔ وہی ہے جس سے عشاق الہی تسلی پاتے ہیں اور طرح طرح کی نفسانی قیدوں سے بیک بار اپنا پیر باہر نکال لیتے ہیں۔ جب تک وہ سچی روشنی دلوں پر نازل نہ ہو، ہرگز ممکن ہی نہیں کہ کوئی دل منور ہو سکے۔ غرض انسانی عقل کی ناقابلیت اور رسمی علوم کی محدودیت ضرورت الہام پر شہادت دے رہی ہے۔ جس قدر دنیا میں عقل مند ہیں یا ایسے زاہد جن کے دل در حقیقت اس پاک سلسلے سے بے نصیب ہیں، ان کے چال چلن اور ان کا اخلاقی انقباض اور ان کے سفلی خیالات اور ان کی سب شرمناک کارستانیاں اس میرے بیان پر شاہد ہیں کہ وہ بغیر اس چشمہ طیبہ کے کس قدر قابل کراہت کثافتوں میں مبتلا ہیں، اور جس طرح گندے کنویں کے پانی کے ایک قطرہ سے اس کی تمام کثافت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کے گندے خیالات اپنے برے نمونہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی فلاسفی عام خیالات میں ہلچل مچانے والی ہو، مگر چونکہ سچی روشنی اس کے ساتھ نہیں، اس لیے وہ جلد اور بہت جلد اپنی ظلمت دکھا دیتی ہے، اور باوجود تمام لاف و گزاف ہمدانی کے ایسے لوگوں کی اندرونی حالت ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی مفلسی ظاہر کرتی رہتی ہے، اور بسا اوقات روحانی تشفی کے نہ ملنے کی وجہ سے ایسے فلاسفروں اور حکیموں اور مولویوں اور فاضلوں سے ایسی حرکتیں صادر ہو جاتی ہیں جن سے صاف شہادت ملتی ہے کہ وہ تسلی بخش چشمہ سے کیسے اور کس قدر دور و مہجور ہیں، اور کیوں کر حقیقی خوشحالی کے نہ پانے کے سبب سے ایک عذاب علیم یا یوں کہو کہ ایک درد اور جلن اور بے چینی میں دن رات مبتلا ہیں۔ اس جگہ بعض دلوں میں بالطبع یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ اکثر لوگ الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ فقرات الہامیہ سناتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی معرفت میں کچھ بھی ترقی نظر نہیں آتی، اور معمولی بشریت سے ان کی عرفانی حالت کا درجہ بڑھا ہوا معلوم نہیں دیتا، بلکہ وہی موٹی سمجھ اور سطحی خیالات اور فطرتی تاریکی اور پستی ان میں دکھائی دیتی ہے، اور ان کے اخلاقی یا ذہنی یا روحانی قوا میں کوئی امر عام عادت سے بڑھ کر نظر نہیں آتا۔ پھر کیوں کر ایسے لوگوں کو ہم ملہم سمجھیں اور اس چشمہ فیض کا ہم کلام ماننے میں، جس کے قرب اور شرف مکالمت سے خارق عادت تبدیلی پیدا ہو جانا ضروری ہے، کم سے کم اس قدر تبدیلی کہ بعض باتیں اس ملہم میں ایسی ہوں کہ دوسروں میں پائی نہ جائیں۔ تو جاننا چاہیے کہ در حقیقت ایسے لوگ واقعی طور پر ملہم نہیں ہوتے، بلکہ ایک قسم کے ابتلا میں مبتلا ہوتے ہیں جس کو وہ اپنی نادانی سے الہام سمجھ لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا حقیقی اور واقعی طور پر مکالمہ کچھ تھوڑی سی بات نہیں۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک تاریکی میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے ناگہانی طور پر آفتاب کی طرف کھڑکی کھل جائے تو کیسی یک دفعہ اس کی حالت بدل جاتی ہے، اور کیوں کر آسمانی روشنی اس کے حواس پر کام کر کے ایک تبدیل شدہ زندگی اس کے لیے پیدا کر دیتی ہے، اور کیوں کر تاریکی سے جو بالطبع افسردگی کی موجب ہے باہر نکل کر ایک سرور و ذوق اس کے دل میں اور ایک روشنائی اس کی آنکھوں میں اور ایک استقامت اس کی حالت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی حالت اس کھڑکی کی ہے جو آسمان کی طرف سے کھلتی ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو واقعی اور حقیقی طور پر اس کو پاتے ہیں، اور تم انہیں خارق عادت علامتوں سے شناخت کرو گے۔ 14 سوال: قرآن شریف سے اگرچہ مسیح کی موت ثابت ہوتی ہے، مگر اس موت کا کوئی وقت خاص تو ثابت نہیں ہوتا، پس تعارض حدیث اور قرآن کا دور کرنے کے لیے بجز اس کے اور کیا رہا ہے کہ اس موت کا زمانہ وہ قرار دیا جائے کہ جب پھر حضرت مسیح نازل ہوں گے؟ اما الجواب، پس واضح ہو کہ قرآن شریف کی نصوص بینہ اسی بات پر بصراحت دلالت کر رہی ہیں کہ مسیح اپنے اسی زمانہ میں فوت ہو گیا ہے جس زمانہ میں وہ بنی اسرائیل کے مفسد فرقوں کی اصلاح کے لیے آیا تھا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے: یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اب اس جگہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے انی متوفی کا پہلے لکھا ہے اور رافعوں کا بعد اس کے بیان فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ وفات پہلے ہوئی اور رفع بعد از وفات ہوا۔ اور پھر اور ثبوت یہ ہے کہ اس پیش گوئی میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے
کہ میں تیری وفات کے بعد تیرے متبعین کو تیرے مخالفوں پر جو یہودی ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔ اب ظاہر ہے اور تمام عیسائی اور مسلمان اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی حضرت مسیح کے بعد اسلام کے ظہور تک بخوبی پوری ہو گئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو ان لوگوں کی رعیت اور ماتحت کر دیا جو عیسائی یا مسلمان ہیں، اور آج تک صدہ برسوں سے وہ ماتحت چلے آتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ حضرت مسیح کے نزول کے بعد پھر ماتحت ہوں گے، ایسے معنی تو ببداہت فاسد ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ بھی آیت ہے جو حضرت مسیح کی زبان سے اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یعنی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے نماز پڑھتا رہے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور اپنی والدہ پر احسان کرتا رہے جب تک تو زندہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام تکلیفات شرعیہ کا آسمان پر بجا لانا محال ہے، اور جو شخص مسیح کی نسبت یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ زندہ مع جسد ہی آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس کو اس آیت موصوفہ بالا کے منشا کے موافق یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تمام احکام شرعی جو انجیل اور توریت کی روح سے انسان پر واجب العمل ہوتے ہیں وہ حضرت مسیح پر اب بھی واجب ہیں، حالانکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ یہ حکم دیوے کہ اے عیسیٰ جب تک تو زندہ ہے تیرے پر واجب ہے کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہے، اور پھر آپ ہی اس کے زندہ ہونے کی حالت میں ہی اس کو والدہ سے جدا کر دیوے اور تابع حیات زکوٰۃ کا حکم دیوے، اور پھر زندہ ہونے کی حالت میں ہی ایسی جگہ پہنچا دے جس جگہ نہ وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ زکوٰۃ کے لیے کسی دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، اور صلاۃ کے لیے تاکید کرے اور جماعت مومنین سے دور پھینک دے گئے جن کی رفاقت صلاۃ کی تکمیل کے لیے ضروری تھی، کہ ایسے اٹھائے جانے سے بجز بہت سے نقصان عمل اور ضائع ہونے حقوق عباد اور فوت ہونے خدمت امر معروف اور نہی منکر کے کچھ اور بھی فائدہ ہوا۔ اگر یہی 1891 برس زمین پر زندہ رہتے تو ان کی ذات جامع البرکات سے کیا کیا نفع خلق اللہ کو پہنچتا، لیکن ان کے اوپر تشریف لے جانے سے بجز اس کے اور کون سا نتیجہ نکلا کہ ان کی امت بگڑ گئی اور وہ خدمات نبوت کے بجا لانے سے بکلی محروم رہ گئے۔ پھر جب ہم اس آیت پر بھی نظر ڈالیں کہ جو اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کوئی جسم کسی بشر کا ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ بغیر روٹی کے زندہ رہ سکے، تو ہمارے مخالفوں کے عقیدہ کے موافق یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ آسمان پر روٹی بھی کھاتے ہوں، پخانہ بھی پھرتے ہوں، اور ضروریات بشریت جیسے کپڑے اور برتن اور کھانے کی چیزیں سب موجود ہوں، مگر کیا یہ سب کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آخر ہمارے مخالف یہی جواب دیں گے کہ جس طرز سے وہ آسمان پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ انسان کی معمولی زندگی سے نرالی ہے، اور وہ انسانی حاجتیں جو زمین پر زندہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ سب ان سے دور کر دی گئی ہیں، اور ان کا جسم اب ایک ایسا جسم ہے کہ نہ خوراک کا محتاج ہے اور نہ پوشاک کا، اور نہ پاخانہ کی حاجت انہیں ہوتی ہے اور نہ پیشاب کی، اور نہ زمین کے جسموں کی طرح ان کے جسم پر زمانہ اثر کرتا ہے، اور نہ وہ اب مکلف احکام شرعیہ ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے کہ ان تمام خاکی جسموں کے لیے جب تک زندہ ہیں یہ تمام لوازق غیر منفک ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں جز کے ذکر سے کل مراد ہے، یعنی گو اتنا ہی ذکر فرمایا کہ کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا گیا جو بغیر طعام کے رہ سکے، مگر اس کے ضمن میں کل وہ لوازم و نتائج جو طعام کو لگے ہوئے ہیں سب بشارت النص کے طور پر فرما دیے۔ تو اگر مسیح ابن مریم اسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر گیا ہے تو ضرور ہے کہ طعام کھاتا ہو اور پاخانہ اور پیشاب کی ضروری حاجتیں سب اس کی تابنگیر ہوں، کیونکہ کلام الہی میں کذب جائز نہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ دراصل بات یہ ہے کہ مسیح اس جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں گیا بلکہ یہ جسم تو زمین میں دفن کیا گیا اور ایک اور نورانی جسم مسیح کو ملا جو کھانے پینے سے پاک تھا، اس جسم کے ساتھ اٹھایا گیا، تو حضرت یہی تو موت ہے جس کا آخر آپ نے اقرار کر لیا۔ ہمارا بھی تو یہی مذہب ہے کہ مقدس لوگوں کو موت کے بعد ایک نورانی جسم ملتا ہے، اور وہی نور جو وہ ساتھ رکھتے ہیں جسم کی طرح ان کے لیے ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی پاک روحیں جو نورانی الوجود ہیں خدا تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور عمل صالح ان کا رفع کرتا ہے، یعنی جس قدر عمل صالح ہو اسی قدر روح کا رفع ہوتا ہے۔ اس جگہ خدا تعالیٰ نے روح کا نام کلمہ رکھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ در حقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں، جو ایک لا یدرک بھید کے طور پر جس کی تہ تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی روحیں بن گئی ہیں۔ اسی بنا پر اس آیت کا مضمون بھی ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور چونکہ یہ سر ربوبیت ہے اس لیے کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بڑھ کر کچھ بول سکے کہ کلمات اللہ ہی بحکم و باذن ربی لباس روح کا پہن لیتے ہیں، اور ان میں وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحوں میں پائی جاتی ہیں، اور پھر چونکہ ارواح طیبہ فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں اپنے تمام قوا چھوڑ دیتی ہیں اور اطاعت الہی میں فانی ہو جاتی ہیں، تو گویا پھر وہ روح کی حالت سے باہر آ کر کلمت اللہ ہی بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ ابتدا میں وہ کلمت اللہ تھیں، تو کلمت اللہ کے نام سے ان پاک روحوں کو یاد کرنا ان کے اعلیٰ درجے کے کمال کی طرف اشارہ ہے، تو انہیں نور کا لباس ملتا ہے اور اعمال صالحہ کی طاقت سے ان کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔ اور ہمارے ظاہر بین علماء اپنے محدود خیالات کی وجہ سے کلمات طیبہ سے مراد محض عقائد یا اذکار و اشغال رکھتے ہیں، اور اعمال صالحہ سے مراد بھی اذکار و خیرات وغیرہ ہیں، تو گویا وہ اس تعویل سے علت اور معلول کو ایک کر دیتے ہیں، اگرچہ کلمات طیبہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، لیکن عارفوں کے لیے یہ بطنی معنی ہیں جن پر قرآن کریم کے دقیق اشارات مشتمل ہیں۔ 15 سوال، مسیح ابن مریم نے تو بہت سے معجزات سے اپنے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت دیا تھا، آپ نے کیا ثبوت دیا؟ کیا کوئی مردہ زندہ کر دیا؟ کیا کوئی مادرزاد اندھا آپ سے اچھا ہوا؟ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ آپ مسیح ہیں تو ہمیں آپ کے وجود سے کیا فائدہ ہوا؟ عمل جواب، پس واضح ہو کہ انجیل کو پڑھ کر دیکھ لو کہ یہی اعتراض ہمیشہ مسیح پر رہا کہ اس نے کوئی معجزہ تو دکھایا ہی نہیں، یہ کیسا مسیح ہے؟ کیونکہ ایسا مردہ کوئی زندہ نہ ہوا کہ وہ بولتا اور اس جہان کا سب حال سناتا اور اپنے وارثوں کو نصیحت کرتا کہ میں تو دوزخ میں سے آیا ہوں، تم جلد ایمان لے آؤ۔ اگر مسیح صاف طور پر یہودیوں کے باپ دادے زندہ کر کے دکھا دیتا اور ان سے گواہی دلواتا تو بھلا کس کو انکار کی مجال تھی؟ غرض پیغمبروں نے نشان تو دکھائے مگر پھر بھی بے ایمانوں سے مخفی رہے۔ ایسا ہی یہ عاجز بھی خالی نہیں آیا بلکہ مردوں کے زندہ ہونے کے لیے بہت سا آب حیات خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو بھی دیا ہے۔ بے شک جو شخص اس میں سے پیے گا زندہ ہو جائے گا۔ بلا شبہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میرے کلام سے مردے زندہ نہ ہوں اور اندھے آنکھیں نہ کھولیں اور مجروم صاف نہ ہوں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے، نبی ناصری کے نمونہ پر اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بندگان خدا کو بہت صاف کر رہا ہے، اس سے زیادہ کہ کبھی جسمانی بیماریوں کو صاف کیا گیا ہو۔ یقیناً سمجھو کہ روحانی حیات کا تخم ایک رائی کے بیج کی طرح بویا گیا ہے، مگر قریب ہے، ہاں بہت قریب ہے کہ ایک بڑا درخت ہو کر نظر آئے گا۔ جسمانی خیالات کا انسان جسمانی باتوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو بڑی چیز سمجھتا ہے، مگر جس کو کچھ روحانیت کا حصہ دیا گیا ہے وہ روحانی زندگی کا طالب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے راست باز بندے دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو تماشے دکھلائیں، بلکہ اصل مطلب ان کا جذب اللہ ہوتا ہے، اور آخر کار وہ اسی قوت قدسیہ کی وجہ سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ وہ نور جو ان کے اندر قوت جذب رکھتا ہے، اگرچہ کوئی شخص امتحان کے طور سے اس کو دیکھ نہیں سکتا بلکہ ٹھوکر کھاتا ہے، مگر وہ نور آپ ہی ایک ایسی جماعت کو اپنی طرف کھینچ کر جو کھینچے جانے کے لائق ہے اپنا خارق عادت اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک خدا تعالیٰ کے خاص دوستوں کی یہ علامتیں ہیں کہ ایک خالص محبت ان کو عطا کی جاتی ہے جس کا اندازہ کرنا اس جہان کے لوگوں کا کام نہیں۔ 2 ان کے دلوں پر ایک خوف بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دقائق اطاعت کی رعایت رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یار قدیم آزردہ ہو جائے۔ 3 ان کو خارق عادت استقامت دی جاتی ہے کہ اپنے وقت پر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ 4 جب ان کو کوئی بہت ستاتا ہے اور باز نہیں آتا تو ان کے لیے غضب اس ذات قوی کا جو ان کا متولی ہے یک دفعہ بھڑکتا ہے۔ 5 جب ان سے کوئی بہت دوستی کرتا ہے اور سچی وفاداری اور اخلاص کے ساتھ ان کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس پر ایک خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ 6 ان کی دعائیں بنسبت اوروں کے بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ شمار نہیں کر سکتے کہ کس قدر قبول ہوئیں۔ 7 ان پر اکثر اسرار غیب ظاہر کیے جاتے ہیں اور وہ باتیں جو ابھی ظہور میں نہیں آئیں ان پر کھولی جاتی ہیں، اگرچہ اور مومنوں کو بھی سچی خوابیں اور سچے مکاشفات معلوم ہو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ
تمام دنیا سے نمبر اول پر ہوتے ہیں۔ 8، خدا تعالیٰ خاص طور پر ان کا متولی ہو جاتا ہے، اور جس طرح اپنے بچوں کی کوئی پرورش کرتا ہے اس سے بھی زیادہ نگاہ رحمت ان پر رکھتا ہے۔ 9، جب ان پر کوئی بڑی مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس وقت 2 طور میں سے ایک طور کا ان سے معاملہ ہوتا ہے، یا خارق عادت طور پر اس مصیبت سے رہائی دی جاتی ہے، اور یا ایک ایسا صبر جمیل عطا کیا جاتا ہے جس میں لذت اور سرور اور ذوق ہو۔ 10، ان کی اخلاقی حالت ایک ایسے اعلیٰ درجہ کی جاتی ہے جو تکبر اور نخوت اور کمینگی اور خود پسندی اور ریاکاری اور حسد اور بخل اور تنگ دلی سب دور کی جاتی ہے، اور انشراح صدر اور بشاشت عطا کی جاتی ہے۔ 11، ان کی توکل نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے اور اس کے ثمرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ 12، ان کو ان اعمال صالحہ کے بجا لانے کی قوت دی جاتی ہے جو دوسرے ان میں کمزور ہوتے ہیں۔ 13، ان میں ہمدردی خلق اللہ کا مادہ بہت بڑھایا جاتا ہے، اور بغیر توقع کسی اجر اور بغیر خیال کسی ثواب کے انتہائی درجہ کا جوش ان میں خلق اللہ کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور خود بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس قدر جوش کس غرض سے ہے، کیونکہ یہ امر فطرتی ہوتا ہے۔ 14، خدا تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کو نہایت کامل وفاداری کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک عجیب مستی جہاں فشانی کی ان کے اندر ہوتی ہے، اور ان کی روح کو خدا تعالیٰ کی روح کے ساتھ وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت احدیت میں ان کا ایک مرتبہ ہوتا ہے جس کو خلقت نہیں پہچانتی، وہ چیز جو خاص طور پر ان میں زیادہ ہے اور جو سرچشمہ تمام برکات کا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ڈوبتے ہوئے پھر نکل آتے ہیں اور موت تک پہنچ کر پھر زندہ ہو جاتے ہیں، اور ذلتیں اٹھا کر پھر تاج عزت دکھا دیتے ہیں، اور مہجور اور اکیلے ہو کر پھر ناگہاں ایک جماعت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ یہی راز وفاداری ہے جس کے رشتہ محکم کو نہ تلواریں قطع کر سکتی ہیں اور نہ دنیا کا کوئی بلوہ، خوف اور مفتدہ اس کو ڈھیلا کر سکتا ہے۔ السلام علیہم من اللہ و ملائکتہ و من الصلحاء اجمعین۔ 15ویں علامت ان کی علم قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے معارف اور حقائق و لطائف جس قدر ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو ہرگز نہیں دیے جاتے۔ یہ لوگ وہی مطہرون ہیں جن کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ 16، ان کی تقریر و تحریر میں اللہ جل شانہ ایک تاثیر رکھ دیتا ہے جو علماء ظاہری کی تحریروں و تقریروں سے نرالی ہوتی ہے، اور اس میں ایک ہیبت اور عظمت پائی جاتی ہے، اور بشرطے کہ حجاب نہ ہو دلوں کو پکڑ لیتی ہے۔ 17، ان میں ایک ہیبت بھی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی ہیبت سے رنگین ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ ایک خاص طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے چہروں پر عشق الہی کا ایک نور ہوتا ہے، جو شخص اس کو دیکھ لے اس پر نار جہنم حرام کی جاتی ہے۔ ان سے ذنب اور خطا بھی صادر ہو سکتا ہے، مگر ان کے دلوں میں ایک آگ ہوتی ہے جو ذنب اور خطا کو بھسم کر دیتی ہے، اور ان کی خطا ٹھہرنے والی چیز نہیں بلکہ اس چیز کی مانند ہے جو ایک تیز چلنے والے پانی میں بہتی ہوئی چلی جاتی ہے، تو ان کا نقطہ چین ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ 18، خدا تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا اور ذلت اور خواری کی مار ان پر نہیں مارتا، کیونکہ وہ اس کے عزیز اور اس کے ہاتھ کے پودے ہیں۔ ان کو اس لیے بلندی سے نہیں گراتا کہ تا ہلاک کرے، بلکہ اس لیے گراتا ہے کہ تا ان کا خارق عادت طور پر بچ جانا دکھاوے۔ ان کو اس لیے آگ میں دھکا نہیں دیتا تا ان کو جلا کر خاکستر کر دے، بلکہ اس لیے دھکا دیتا ہے تا لوگ دیکھ لیں کہ پہلے تو آگ تھی مگر اب کیسا خوشنما گلزار ہے۔ 19، ان کو موت نہیں دیتا جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے جس کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں، اور جب تک پاک دلوں میں ان کی قبولیت نہ پھیل جائے تب تک البتہ سفر آخرت ان کو پیش نہیں آتا۔ 20، ان کے آثار خیر باقی رکھے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کئی پشتوں تک ان کی اولاد اور ان کے جانی دوستوں کی اولاد پر خاص طور پر نظر رحمت رکھتا ہے اور ان کا نام دنیا سے نہیں مٹاتا۔ یہ آثار اولیاء الرحمن ہیں، اور ہر یک قسم ان میں سے اپنے وقت پر جب ظاہر ہوتی ہے تو بھاری کرامت کی طرح جلوہ دکھاتی ہے، مگر اس کا ظاہر کرنا خدا تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ اب یہ عاجز بحکم و اما بنعمت رب کا فحدث اس بات کے اظہار میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتا کہ خداوند کریم و رحیم نے محض فضل و کرم سے ان تمام امور سے اس عاجز کو حصہ وافر دیا ہے، اور اس ناکارہ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اور نہ بغیر نشانوں کے معمور کیا، بلکہ یہ تمام نشان دیے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اور خدا تعالیٰ جب تک کھلے طور پر حجت قائم نہ کر لے تب تک ان نشانوں کو ظاہر کرتا جائے گا۔ اور یہ جو کہا کہ تمہارے وجود سے ہمیں کیا فائدہ، تو اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص معمور ہو کر آسمان سے آتا ہے اس کے وجود سے
علی حسب مراتب سب کو بلکہ تمام دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ ایک روحانی آفتاب نکلتا ہے جس کی کم و بیش دور دور تک روشنی پہنچتی ہے، اور جیسی آفتاب کی مختلف تاثیریں حیوانات و نباتات و جمادات اور ہر یک قسم کے جسم پر پڑ رہی ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ان تاثیروں پر باستیفا علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو معمور ہو کر آتا ہے، تمام طبائع اور اطراف و اکناف عالم پر اس کی تاثیریں پڑتی ہیں، اور جبھی سے کہ اس کا پر رحمت تعین آسمان پر ظاہر ہوتا ہے، آفتاب کی کرنوں کی طرح فرشتے آسمان سے نازل ہونے شروع ہوتے ہیں، اور دنیا کے دور دور کناروں تک جو لوگ راست بازی کی استعداد رکھتے ہیں ان کو سچائی کی طرف قدم اٹھانے کی قوت دیتے ہیں، اور پھر خود بخود نیک نہاد لوگوں کی طبیعت سچ کی طرف مائل ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ سب اس ربانی آدمی کی صداقت کے نشان ہوتے ہیں جس کے عہد ظہور میں آسمانی قوتیں تیز کی جاتی ہیں۔ سچی وحی کا خدا تعالیٰ نے یہی نشان دیا ہے کہ جب وہ نازل ہوتی ہے تو ملائک بھی اس کے ساتھ ضرور اترتے ہیں، اور دنیا دن بدن راستے کی طرف پلٹا کھاتی جاتی ہے۔ تو یہ عام علامت اس معمور کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور خاص علامتیں وہ ہیں جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ 16 سوال، انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح جلال کے ساتھ دنیا میں آئے گا اور دنیا اس کو قبول کر لے گی، لیکن اس جگہ جلالی ظہور کی کوئی علامت نہیں اور نہ دنیا نے قبول کیے ہیں۔ عمل جواب، یہ ذکر جو انجیل متی باب 25 آیت 31 سے 46 تک ہے، جو ابن آدم اپنے جلال سے آوے گا اور سب پاک فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، یہ در حقیقت اس دنیا سے متعلق نہیں بلکہ اس قسم کا آنا اس دنیا کے قطع سلسلہ کے بعد ہے جو حشر اجساد کے بعد وقوع میں آوے گا، جب ہر یک مقدس نبی اپنے جلال میں ظہور کرے گا اور اپنی امت کے راست بازوں کو خوشخبری دے گا اور نافرمانوں کو ملزم کرے گا۔ لیکن انہی آیات میں مسیح نے بتلا دیا کہ میرا آنا غریبی کی حالت میں بھی ہوگا، جیسا کہ انجیل کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہت کو جو دنیا کی بنیاد ڈالنے سے تمہارے لیے تیار کی گئی میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ راست باز اسے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانا کھلایا، یا پیاسا اور پانی پلایا؟ کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور اپنے گھر میں اتارا، یا ننگا تھا اور کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار اور قید میں دیکھ کر تجھ پاس آئے؟ تب بادشاہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ تب وہ بائیں طرف والوں سے بھی کہے گا، اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا پر تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ دی۔ تب وہ بھی جواب میں اسے کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا دنگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ انہیں جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا، اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے پر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ مسیح نے اپنے بعض مسیلوں کا ذکر کر کے ان کا دنیا میں آنا اور تکلیف اٹھانا گویا اپنا آنا اور تکلیف اٹھانا قرار دیا ہے، اور چھوٹے بھائیوں سے مراد بجز ان کے اور کون لوگ ہو سکتے ہیں جو کسی قدر مسیح کے منصب اور مسیح کی طبیعت اور مسیح کے درجہ سے حصہ لیں اور اس کے نام پر معمور ہو کر آویں۔ عیسائی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسیح کے بھائی ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ محدث نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، اور تمام انبیاء علاقی بھائی کہلاتے ہیں، اور یہ نہایت لطیف اشارہ ہے جو مسیح نے ان کا آنا اپنا آنا قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آنا اس عاجز کا نسبتی طور پر جلالی آنا بھی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے توحید کی اشاعت کے لیے یہ بڑی بڑی کامیابیوں کی تمہید ہے، اور جلالی آنے سے مراد اگر طریقے سیاست رکھا جاوے تو یہ درست نہیں۔ یہ بات انصاف سے بعید ہے کہ کوئی شخص غافلوں کے جگانے کے لیے معمور ہو کر آوے اور آتے ہی زد و کوب اور قتل اور سفک دماء سے کام لیوے جب تک پورے طور سے تمام حجت نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ غرض مسیح کا جلالی طور پر آنا جن معنوں سے عیسائی بیان کرتے ہیں وہ اس دنیا سے متعلق نہیں۔ اس دنیا میں مسیح کے آنے کا وعدہ ہے
اس وعدہ کو ایسے جلالی طور سے کچھ علاقہ نہیں۔ عیسائیوں نے بات کو کہیں کا کہیں ملا دیا ہے اور حق الامر کو اپنے پر مشتبہ کر دیا ہے۔ چنانچہ متی کی آیات مذکورہ بالا تو صاف بیان کر رہی ہیں کہ یہ جلالی طور کا آنا اس وقت ہوگا کہ جب حشر اجساد کے بعد ہر یک کا حساب ہوگا، کیونکہ بجز حشر اجساد کے کامل طور پر شریروں اور راست بازوں کی جماعتیں جو فوت ہو چکی ہیں کیوں کر ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن برخلاف اس مضمون کے جو متی کے 25 باب آیات مذکورہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے، متی کے 24ویں باب سے اسی دنیا میں مسیح کا آنا بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور دونوں قسم کے بیانات میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آخرت میں جو حشر اجساد کے بعد آئے گا وہ خود مسیح ہے، لیکن دنیا میں مسیح کے نام پر آنے والا مسیح مسیح ہے جو اس کا چھوٹا بھائی اور اسی کے قول کے مطابق اس کے وجود میں داخل ہے۔ دنیا میں آنے کی نسبت مسیح نے صاف کہہ دیا کہ پھر مجھے نہیں دیکھو گے، بس وہ کیوں کر دنیا میں آ سکتا ہے، حالانکہ وہ خود کہہ گیا ہے کہ پھر مجھے نہیں دیکھو گے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے قبول کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اسی وقت قبول کر لے وے۔ دنیا ہمیشہ آہستہ آہستہ مانتی ہے۔ ان لوگوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے مگر مسیح کے دم کی ہوا سے مریں گے۔ دم کی ہوا سے مرنا حجت قاطعہ سے مرنا ہے۔ انجیلوں میں بھی تو لکھا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت بعض پکڑے جائیں گے اور بعض چھوڑے جائیں گے، یعنی بعض پر عذاب نازل کرنے کے لیے حجت قائم ہو جائے گی، گویا وہ پکڑے گئے، اور بعض نجات پانے کے لیے استحقاق حاصل کر لیں گے، گویا نجات پا گئے۔ 17 سوال: اس وقت مسیح مسیح کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمل جواب: اس وقت مسیح مسیح کی سخت ضرورت تھی، اور نیز ان ملائک کی جو زندہ کرنے کے لیے اترا کرتے ہیں سخت حاجت تھی، کیونکہ روحانی موت اور غفلت ایک عالم پر طاری ہو گئی ہے، اور اللہ جل شانہ کی محبت ٹھنڈی ہو گئی، اور سخت دلی اور دنیا پرستی پھیل گئی، اور وہ تمام وجوہ پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے توریت کی تائید میں مسیح ابن مریم دنیا میں آیا تھا، اور دجال نے بھی بڑے زور کے ساتھ خروج کیا، اور حضرت آدم کی پیدائش کے حساب سے الف ششم کا آخری حصہ آ گیا، جو بموجب آیت ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون چھٹے دن کے قائم مقام ہے، تو ضرور تھا کہ اس چھٹے دن میں آدم پیدا ہوتا جو اپنی روحانی پیدائش کی روح سے مسیح مسیح ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس سازش کو مسیح مسیح اور نیز آدم الف ششم کر کے بھیجا، جیسا کہ اس نے فرمایا جو براہین میں چھپ چکا ہے، اور وہ یہ ہے اردت ان استخلف فخلقت آدم، یعنی میں نے ارادہ کیا جو اپنا خلیفہ پیدا کروں تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے خلق آدم فاکرمہ، یعنی آدم کو پیدا کیا پھر اس کو عزت بخشی، اور جیسا کہ آدم کو تحقیر کی نظر سے دیکھا گیا اور مفسد قرار دیا گیا، یہی صورت اس جگہ بھی پیش آئی، اور چونکہ آدم اور مسیح میں باہم مماثلت ہے اس لیے اس سازش کا نام آدم بھی رکھا گیا اور مسیح بھی۔ 18 سوال: ابن سیاد کو اگر مسیح دجال قرار دیا گیا ہے تو اس سے مسلم کی دمشق والی حدیث کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ کیونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد گم ہو گیا اور قیامت کے قریب پھر ظاہر ہوگا۔ عمل جواب: ابن سیاد کا گم ہونا روایت صحیح سے ہرگز ثابت نہیں، لیکن اس کا ایمان لانا اور مرنا ثابت ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اور مدینہ میں فوت ہونا اس کا بپایا ثبوت پہنچ چکا ہے۔ علاوہ اس کے فرض محال کے طور پر اگر وہ مفقود الخبر بھی ہو تو کیا اس سے اس کا اب تک زندہ رہنا ثابت ہو جائے گا؟ کیا اب آپ کو وہ صحیح حدیثیں بھی بھول گئیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ سے 100 برس تک کوئی انسان زمین پر زندہ نہیں رہے گا؟ یہ بات یاد رہے کہ شیعہ لوگ امام محمد مہدی کی نسبت بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں ہی ایک غار میں چھپ گئے اور مفقود ہیں اور قریب قیامت ظاہر ہوں گے، اور سنت جماعت کے لوگ ان کے اس خیال کو باطل تصور کرتے ہیں، اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 100 برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام محمد مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا، لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔ اس جگہ مجھے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت اس مسئلہ میں شیعہ اور سنت جماعت میں جو اختلاف ہے اس میں کسی تاریخی غلطی کو دخل نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ شیعہ کی روایات کی بعض سادات کرام کے کشف لطیف پر بنیاد معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ائمہ اثنا عشر نہایت درجہ کے مقدس اور راست باز اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر کشف صحیح کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس لیے ممکن اور بالکل قرین قیاس ہے
جو بعض اکابر و ائمہ نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اس مسئلہ کو اسی طرز اور اسی اصل سے بیان کیا ہو، جیسا کہ ملاکی کی کتاب میں ملاکی نبی نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا حال بیان کیا تھا، اور جیسا کہ مسیح کے دوبارہ آنے کا شور مچا ہوا ہے، اور در حقیقت مراد صاحب کشف کی یہ ہوگی کہ کسی زمانہ میں اس امام کے ہم رنگ ایک اور امام آئے گا جو اس کا ہم نام اور ہم قوت اور ہم خاصیت ہوگا، گویا وہی آئے گا۔ پھر یہ لطیف نکتہ جب جسمانی خیالات کے لوگوں میں پھیلا تو ان لوگوں نے موافق اپنی موٹی سمجھ کے سچ مچ یہی اعتقاد کر لیا ہوگا کہ وہ امام 100 برس سے کسی غار میں چھپا ہوا ہے اور آخری زمانہ میں باہر نکل آئے گا، مگر ظاہر ہے کہ ایسا خیال صحیح نہیں ہے۔ یہ عام محاورہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا ہم رنگ اور ہم خاصیت ہو کر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ گویا وہی آ گیا۔ متصوفین بھی ان باتوں کے عام طور پر قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اولیاء گزشتہ کی روحیں ان کے بعد میں آنے والے ولیوں میں سماتی رہی ہیں، اور اس قول سے ان کا مطلب یہ ہے کہ بعض ولی بعض اولیاء کی قوت اور طبع لے کر آتے ہیں، گویا وہی ہوتے ہیں۔ 19 سوال، اگر مسیح ابن مریم در حقیقت فوت ہو گیا ہے تو پھر کیا یہ بات جو 1300 برس سے آج تک مشہور چلی آتی ہے کہ مسیح زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا، آج غلط ثابت ہو گئی؟ اما الجواب، پس واضح ہو کہ یہ بالکل افتراء ہے کہ 1300 برس سے بالاجماع یہی مانا گیا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سلف اور خلف کا کسی ایک بات پر اجماع ہوتا تو تفسیروں کے لکھنے والے متفرق قولوں کو نہ لکھتے، لیکن کون سی ایسی تفسیر ہے جو اس بارے میں اقوال متفرقہ سے خالی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ مسیح نیند کی حالت میں اٹھایا گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح اٹھائی گئی، اور کبھی قرآن شریف کی غلطی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت انی متوفی کا و رافع کا الیہ میں دراصل متوفی کا بعد میں ہونا چاہیے اور رافع کا الیہ اس سے پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کا اجماع ایک خاص شق پر ہوتا تو اپنی تفسیروں میں مختلف اقوال کیوں جمع کرتے، اور جب ایک خاص بات پر یقین ہی نہیں تو پھر اجماع کہاں؟ اور یہ اعتراض کہ 1300 برس کے بعد یہ بات تمہیں کو معلوم ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول نیا تو نہیں، پہلے راوی اس کے تو ابن عباس ہی تھے، لیکن اب خدا تعالیٰ نے ساجس پر اس قول کی حقیقت ظاہر کر دی اور دوسرے اقوال کا بطلان ثابت کر دیا، تا قولی طور پر اپنے ایک عاجز بندے کی اس طرح پر ایک کرامت دکھاوے اور تا عقل مند لوگ سمجھ جاویں کہ یہ رہبری خاص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر یہ معمولی فہم اور عقل کا کام ہوتا تو دوسرے لوگ بھی اس صداقت کو مع اس کے ان سب دلائل کے جو ان رسالوں میں درج ہو چکے ہیں بیان کر سکتے۔ اب یہ تمام سوالات ختم ہوئے، اور ان سوالات سے بجز اس کے کہ صداقت اور بھی ظاہر ہو اور چمکے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اس رسالہ کے ناظرین جو اول سے آخر تک اس رسالہ کو پڑھیں گے بخوبی یقین کر لیں گے کہ ہمارے مخالفین کے ہاتھ میں بجز اوہام کے اور کچھ بھی نہیں، اور وہ ہر طرف سے شکست کھا کر بار بار یہ وہم پیش کرتے ہیں کہ ابن مریم کا اترنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ کیا خدا تعالیٰ با اعتبار بعض صفات خاصہ کے کسی دوسرے کا نام ابن مریم نہیں رکھ سکتا؟ تعجب کہ آپ تو ہمیشہ اپنی اولاد کے پیغمبروں کے نام رکھتے ہیں، بلکہ ایک ایک نام میں 2 پیغمبروں کے نام ہوتے ہیں، جیسے محمد یعقوب، محمد ابراہیم، محمد مسیح، محمد عیسیٰ، محمد اسماعیل، احمد ہارون۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ کسی اپنے بندہ کو ان ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ پکارے یا ان نبیوں کے ناموں اور کنیتوں میں سے کوئی نام یا کنیت کسی اپنے معمور کو عطا کرے تو یہ کفر سمجھتے ہیں، گویا جو کام انہیں کرنا جائز ہے وہ خدا تعالیٰ کو کرنا جائز نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ اس امت میں وسیلے انبیاء بنی اسرائیل آئیں گے، تو کیا ضروری نہ تھا کہ وہ مسیح دنیا میں آتے؟ پھر اگر خدا تعالیٰ نے مسیح ہونے کی وجہ سے کسی کا نام ابن مریم رکھ دیا تو کیا برا کیا؟ اور قرینہ ظاہر ہے کہ فوت شدہ تو دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اور نہ خدا تعالیٰ انبیاء پر 2 موتیں وارد کرتا ہے، اور اس کا حکم بھی ہے کہ جو شخص اس دنیا سے گیا وہ گیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، یعنی جس پر موت وارد کی گئی وہ پھر کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ، یعنی بہشتیوں پر دوسری موت نہیں آئے گی، ایک موت جو آ چکی تو آ چکی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح جو مر گیا، کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ اس کو پھر زندہ کر کے بھیجے؟ گویا ان کے نزدیک مسیح بہشتی نہیں جو اس کے لیے 2 موتیں تجویز کرتے ہیں۔ حضرات اپنی بات کی ضد کے لیے مسیح کو بار بار کیوں مارنا چاہتے ہو؟
اس کا کون سا گناہ ہے جو اس پر 2 موتیں آویں؟ اور پھر ان 2 موتوں کا حدیث اور قرآن کی روح سے ثبوت کیا ہے؟ کچھ پیش تو کرو۔ اور اگر اب بھی ہمارے مخالف الرائے مولوی صاحبان ماننے میں نہیں آتے تو ہم انہیں مفتی ہونے کی وجہ سے مباہلے کے لیے نہیں بلاتے، کیونکہ اگر اختلافات باہمی کی وجہ سے مسلمانوں کا باہم مباہلہ جائز ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمانوں پر عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے، اور بجز کسی خاص فرد کے جو کلی خطا سے خالی ہو تمام مسلمان نیست و نابود کیے جائیں۔ تو خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں، اس لیے صرف اختلافات کی بنا پر مباہلہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر ہمارے مخالف اپنے تئیں سچ پر سمجھتے ہیں اور اس بات پر سچ مچ یقینی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ در حقیقت وہی مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، تو اس فیصلہ کے لیے ایک یہ بھی عمدہ طریق ہے کہ وہ ایک جماعت کثیر جمع ہو کر خوب تضرع اور عاجزی سے اپنے مسیح موہوم کے اترنے کے لیے دعا کریں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جماعت صادقین کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسے صادق کہ جن میں ملہم بھی ہوں۔ بس اگر وہ سچے ہیں تو ضرور مسیح اتر آئے گا اور وہ دعا بھی ضرور کریں گے، اور اگر وہ حق پر نہیں اور یاد رہے کہ وہ ہرگز حق پر نہیں ہیں تو دعا بھی ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دلوں میں یقین رکھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، ہماری اس درخواست کو کچے بہانوں سے ٹال دیں گے تا ایسا نہ ہو کہ رسوائی اٹھانی پڑے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اہل حق کی دعا اہل باطل کے مقابل پر قبول ہونی ضروری نہیں، ورنہ لازم آتا ہے کہ ہندوؤں کے مقابل پر مسلمانوں کی دعا قیامت کے بارے میں قبول ہو کر ابھی قیامت آ جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقرر ہو چکا ہے کہ قیامت 7000 برس گزرنے سے پہلے واقعہ نہیں ہو سکتی، اور ضرور ہے کہ خدا اس سے روکے رہے جب تک وہ ساری علامتیں کامل طور پر ظاہر نہ ہو جائیں جو حدیثوں میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن مسیح کے ظہور کا وقت تو یہی ہے، جس کی نسبت اس مولوی مرحوم نے بھی شہادت دی ہے، جس کا مجدد ہونا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تصدیق کر چکے ہیں، اور وہ تمام علامتیں بھی پیدا ہو گئی ہیں جن کا مسیح کے وقت پیدا ہونا ضروری تھا، جیسا کہ اسی رسالہ میں ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ پھر اگر اب بھی مسیح کے اترنے کے لیے دعا منظور نہ ہو تو صاف ثابت ہوگا کہ وہ دعا تحصیل حاصل میں داخل ہے، اسی وجہ سے منظور نہیں ہوئی۔ ہمارے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں عقلی طور پر اس امر وفات مسیح کو ثابت کر دکھاؤں گا، مگر کچھ معلوم نہیں ہوا کہ مولوی صاحب کی عقلی طور سے کیا مراد ہے۔ کیا بیلون میں آسمان کی طرف چڑھ کر ناظرین کو کوئی تماشا دکھانا چاہتے ہیں؟ حضرت مولوی صاحب کو لازم ہے کہ عقلی طور کا نام نہ لیں تا نئے فلسفہ والے ان کے گرد نہ ہو جائیں، بلکہ یہ کہا کریں کہ جو شخص عقل کا نام لے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی دن ایسے ہی اعتقاد کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو بجز تکفیر کے اور کوئی کارآمد حربہ نہیں، لیکن ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود میں عقل کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، اور اگر مسلمانوں کے 2 فریق میں سے جو کسی جزوی مسئلہ پر جھگڑتے ہیں اور باہم اختلاف رکھتے ہیں، ایک فریق ایسا ہے کہ علاوہ دلائل شرعی اور نصوص قرآن اور حدیث کے عقل کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو بلا شبہ وہی فریق سچا ہے، کیونکہ اس کی تائید دعویٰ کے لیے گواہ بہت ہیں۔ تو اب دیکھنا چاہیے کہ مسیح کی وفات کے بارے میں کیسے قرآن کریم اور حدیث اور عقل اور تجربہ ہمارا معید ہو رہا ہے، لیکن ہمارے مخالفین کو ان تمام شواہد میں سے کوئی مدد نہیں دیتا۔ قرآن کریم کے سامنے جاتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ چل دور ہو، میرے خزانہ حکمت میں تیرے خیال کے لیے کوئی معید بات نہیں۔ پھر وہاں سے محروم ہو کر حدیثوں کی طرف آتے ہیں تو حدیثیں کہتی ہیں کہ اے سرکش قوم، یکجائی سے ہمیں دیکھ اور مومن بباز اور کافر بباز نہ ہو تا تجھے معلوم ہو کہ میں قرآن کریم کے مخالف نہیں۔ پھر حدیثوں سے نومید ہو کر سلف و خلف کے اقوال متفرقہ کی طرف آتے ہیں تو ان کو کسی ایک خاص شق پر قائم نہیں دیکھتے، بلکہ تفسیروں کو رتب و یابس کا ذخیرہ پاتے ہیں، اور جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ مبسوط تفسیروں میں انی متوفیقہ کے کیا معنی نکلتے ہیں تو پہلے بسم اللہ کر کے ابن عباس سے یہی حدیث نکلتی ہے کہ حضرت مسیح فوت ہو چکے ہیں۔ پھر قرآن اور حدیث سے قطع امید کر کے عقل کی طرف دوڑتے ہیں تو عقل ایک روشن دلیل کا تمانچہ مار کر دوسری طرف منہ پھیر دیتی ہے، اور پھر کانشنس اور نور قلب کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنے نزدیک آنے سے دھکے دیتا ہے۔ بس اس سے زیادہ محرومی کیا ہوگی کہ کوئی ان لوگوں کو قبول نہیں کرتا اور کسی جگہ اپنے مورچے باندھ نہیں سکتے۔ بعض چالاکی سے قرآن شریف کے کھلے کھلے ثبوت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توفیٰ کا لفظ لغت کی کتابوں میں کئی معنوں پر آیا ہے، حالانکہ اپنے دلوں میں خوب جانتے ہیں کہ جن لفظوں کو قرآن شریف اصطلاحی طور پر
بعض معنی کے لیے خاص کر دیتا ہے اور اپنے متواتر بیان سے بخوبی سمجھا دیتا ہے کہ فلاں معنی کے لیے اس نے فلاں لفظ خاص کر رکھا ہے۔ اس معنی سے اس لفظ کو صرف اس خیال سے پھیرنا کہ کسی لغت کی کتاب میں اس کے اور معنی بھی آئے ہیں، صریح الحاد ہے۔ مثلاً کتب لغت میں اندھیری رات کا نام بھی کافر ہے، مگر تمام قرآن شریف میں کافر کا لفظ صرف کافر دین یا کافر نعمت پر بولا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کفر کا لفظ الفاظ مروجہ فرقان سے پھیر کر اندھیری رات اس سے مراد لے اور یہ ثبوت دے کہ لغت کی کتابوں میں یہ معنی بھی لکھے ہیں، تو سچ کہو کہ اس کا یہ ملحدانہ طریق ہے یا نہیں۔ اسی طرح کتب لغت میں صوم کا لفظ صرف روزہ میں محدود نہیں، بلکہ عیسائیوں کے گرجا کا نام بھی صوم ہے اور شتر مرغ کے سرگین کو بھی صوم کہتے ہیں، لیکن قرآن شریف کی اصطلاح میں صوم صرف روزہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح صلاۃ کے لفظ کے معنی بھی لغت میں کئی ہیں، مگر قرآن شریف کی اصطلاح میں صرف نماز اور درود اور دعا کا نام ہے۔ یہ بات سمجھنے والے جانتے ہیں کہ ہر یک فن ایک اصطلاح کا محتاج ہوتا ہے، اور اہل اس فن کے حاجات کے موافق بعض الفاظ کو متعدد معنوں سے مجرد کر کے کسی ایک معنی سے مخصوص کر لیتے ہیں۔ مثلا طبابت کے فن کو دیکھیے کہ بعض الفاظ جو کئی معنی رکھتے ہیں صرف ایک معنی میں اصطلاحی طور پر محصور و محدود رکھے گئے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی علم بغیر اصطلاحی الفاظ کے چل ہی نہیں سکتا۔ بس جو شخص الحاد کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لیے سیدھی راہ یہی ہے کہ قرآن شریف کے معنی اس کے مروجہ اور مصطلحہ الفاظ کے لحاظ سے کرے، ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر توفیٰ کے معنی الفاظ مروجہ قرآن میں عام طور پر قبض روح ہی ہے، تو پھر مفسروں نے اس کے برخلاف اقوال کیوں لکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے معنی بھی تو وہ برابر لکھتے چلے آئے ہیں۔ اگر ایک قوم کا ان معنوں پر اجماع نہ ہوتا تو کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو 1300 برس گزر گئے یہ معنی تفسیروں میں درج ہوتے چلے آئے؟ تو ان معنوں کا مسلسل طور پر درج ہوتے چلے آنا صریح اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کے وقت سے آج تک ان معنوں پر اجماع چلا آیا ہے۔ رہی یہ بات کہ پھر دوسرے معنی انہی تفسیروں میں کیوں لکھے گئے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کی غلط رائے ہے، اور اس رائے کی غلطی ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ رائے سراسر قرآن شریف کے منشا کے برخلاف ہے۔ اور نیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ 3 گھنٹہ یا 7 گھنٹہ یا 3 دن تک مردہ رہے اور پھر آسمان کی طرف زندہ کر کے اٹھائے گئے، اور اس رائے پر ادنیٰ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے ابتدا میں یہ رائے قائم کی ہے ان کا یہ منشا ہوگا کہ جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے، اور مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے بھی اس بارے میں اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، اور متصوفین بھی اس کے قائل ہیں کہ جب کوئی مقدس اور راست باز بندہ فوت ہو جائے تو پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے، اور قدرت حق سے ایک قسم کا اس کو جسم نورانی عطا ہوتا ہے، اور وہ اس جسم کے ساتھ آسمان پر حسب اپنے مرتبہ کے رہائش اختیار کرتا ہے۔ تو کیوں مسیح کے اٹھائے جانے کا ایک نرالا مسئلہ بناویں؟ ہم قبول کرتے ہیں کہ وہ ایک نورانی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا گیا، جیسا کہ اور نبی اٹھائے گئے۔ اس کو نورانی جسم دیا گیا تبھی تو وہ کھانے اور پینے اور پاخانہ اور پیشاب کرنے کا محتاج نہ ہوا۔ اگر یہ کثیف اور خاکی جسم ہوتا تو آسمان پر اس کے لیے ایک باورچی خانہ اور ایک پاخانہ بھی چاہیے تھا، کیونکہ اس خاکی جسد کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ تمام ضروری امور ٹھہرائے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف کی آیات بینات سے ظاہر ہے۔ اے حضرات مولوی صاحبان، جبکہ عام طور پر قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے، اور ابتدا سے آج تک بعض اقوال صحابہ اور مفسرین بھی اس کو مارتے ہی چلے آئے ہیں، تو اب آپ لوگ ناحق کی ضد کیوں کرتے ہیں؟ کہیں عیسائیوں کے خدا کو مرنے بھی تو دو، کب تک اس کو حی لا یموت کہتے جاؤ گے؟ کچھ انتہا بھی ہے۔ پھر اگر آپ محض ضد کی راہ سے یہ کہیں کہ مسیح ابن مریم فوت تو ضرور ہو گیا تھا مگر اسی خاکی جسم میں اس کی روح آ گئی، تو کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ ماں سوائے اس کے اس صورت میں 2 موتیں اس کے لیے تجویز کرو گے، یہ کہاں لکھا ہے اور کس کی ہدایت ہے کہ خدا تعالیٰ موت اولا پر کفایت نہ کرے اور سارے جہان کے لیے ایک موت اور مسیح ناکردہ گناہ پر 2 موتوں کی تکلیف نازل ہو؟ کیا کوئی حدیث ہے یا قرآن شریف کی آیت ہے جو ان 2 موتوں کے بارے میں آپ کے پاس ہے؟ یوں تو آپ حضرت مسیح کی لاش کو بڑی عزت کے ساتھ دفن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیے جائیں گے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ دوسری موت ان کے لیے کس سخت گناہ کا پاداش ہوگی۔ اور واضح رہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کا آخری زمانہ میں دفن ہونا یہ اس بات کی فرع ہے
کہ پہلے ان کا اسی جسم خاکی کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا ثابت ہو، ورنہ فرض کے طور پر اگر اس حدیث کو جو نصوص بینہ کے مخالف صریح پڑی ہوئی ہے صحیح بھی مان لیں اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں تو ممکن ہے کہ کوئی مسیح ایسا بھی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو، کیونکہ اس حدیث کی روح سے کہ جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہے مسیلوں کی کمی نہیں، اور ایسا ہی یہ آیت کریمہ بھی مسیلوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور نیز قرائن قویہ کی وجہ سے بغرض صحت اس کو ایک استعارہ تسلیم کر کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک اشارہ معیت اور اتحاد کی طرف ہے۔ مثلا جو دشمن ہو اس کے لیے انسان کہتا ہے کہ اس کی قبر بھی میرے نزدیک نہ ہو، لیکن دوست کے لیے قبر کا بھی ساتھ چاہتا ہے، اور مکاشفات میں اکثر ایسے امور دیکھے جاتے ہیں۔ ایک مدت کی بات ہے جو اس عاجز نے خواب میں دیکھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر میں کھڑا ہوں اور کئی لوگ مر گئے ہیں یا مقتول ہیں، ان کو لوگ دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اسی عرصہ میں روضہ کے اندر سے ایک آدمی نکلا اور اس کے ہاتھ میں ایک سرکنڈا تھا، اور وہ اس سرکنڈا کو زمین پر مارتا تھا اور ہر یک کو کہتا تھا کہ تیری اس جگہ قبر ہوگی۔ تب وہ یہی کام کرتا کرتا میرے نزدیک آیا اور مجھ کو دکھلا کر اور میرے سامنے کھڑا ہو کر روضہ شریف کے پاس کی زمین پر اس نے اپنا سرکنڈا مارا اور کہا کہ تیری اس جگہ قبر ہوگی۔ تب آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے اجتہاد سے اس کی یہ تعویل کی کہ یہ معیت معادی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جو شخص فوت ہونے کے بعد روحانی طور پر کسی مقدس کے قریب ہو جائے تو گویا اس کی قبر اس مقدس کی قبر کے قریب ہو گئی۔ واللہ عالم و علمہ احکم۔ نور الشام مطبوعہ 23 اپریل کا اعتراض۔ پرچہ نور الشام میں مسیح کے صعود کی نسبت یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ مسیح کے صعود کی نسبت 11 شاگرد بچشم دید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اسے آسمان کو جہاں تک حد نظر ہے جاتے دیکھا۔ چنانچہ محترز صاحب نے اپنے اس دعوے کی تائید میں رسولوں کے اعمال باب اول کی یہ آیتیں پیش کی ہیں۔ 3 ان پر یعنی اپنے 11 شاگردوں پر اس نے یعنی مسیح نے اپنے مرنے کے پیچھے آپ کو بہت سی قوی دلیلوں سے زندہ ثابت کیا کہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا، اور ان کے ساتھ ایک جا ہو کے حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، اور وہ یہ کہہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آسمان کی طرف تک رہے تھے، دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس کھڑے تھے 11، اور کہنے لگے اے جلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح جس طرح تم نے اسے آسمان کو جاتے دیکھا پھر آئے گا۔ اب پادری صاحب صرف اس عبارت پر خوش ہو کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ در حقیقت اسی جسم خاکی کے ساتھ مسیح اپنے مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا گیا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ بیان لوکا کا ہے جس نے نہ مسیح کو دیکھا اور نہ اس کے شاگردوں سے کچھ سنا۔ پھر ایسے شخص کا بیان کیوں کر قابل اعتبار ہو سکتا ہے کہ شہادت رویت نہیں اور نہ کسی دیکھنے والے کے نام کا اس میں حوالہ ہے، ماں سوا اس کے یہ بیان سراسر غلط فہمی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا، بلکہ اسی باب کی 3 آیت ظاہر کر رہی ہے کہ بعد فوت ہو جانے کے کشفی طور پر مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا۔ اس جگہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مسیح بوجہ مصلوب ہونے کے فوت ہوا، کیونکہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے صلیب سے مسیح کی جان بچائی تھی، بلکہ یہ 3 آیت باب اول اعمال کی مسیح کی طبی موت کی نسبت گواہی دے رہی ہے جو گلیل میں اس کو پیش آئی۔ اس موت کے بعد مسیح 40 دن تک کشفی طور پر اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا۔ جو لوگ کشف کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ ایسے مقامات میں بڑا دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حال کے عیسائی بھی جو روحانی روشنی سے بے بہرہ ہیں اس عالم کشف کو در حقیقت عالم جسمانی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مقدس اور راست باز لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور اکثر صاف باطن اور پر محبت لوگوں کو عالم کشف میں جو بعین ہی عالم بیداری ہے نظر آ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں خود یہ آج صاحب تجربہ ہے، بارہا عالم بیداری میں بعض مقدس لوگ نظر آئے ہیں، اور بعض مراتب کشف کے ایسے ہیں کہ میں کسی طور سے کہہ نہیں سکتا کہ ان میں کوئی حصہ غنودگی یا خواب یا غفلت کا ہے، بلکہ پورے طور پر بیداری ہوتی ہے، اور بیداری میں گزشتہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہی حال حواریوں کی رویت کا ہے جو انہیں کشفی طور پر مسیح ابن مریم
مرنے کے بعد جبکہ وہ جلیل میں جا کر کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا، 40 دن برابر نظر آتا رہا، اور انہوں نے اس کشفی حالت میں صرف مسیح کو نہیں دیکھا بلکہ 2 فرشتے بھی دیکھے جو سفید پوشاک پہنے ہوئے کھڑے تھے، جس سے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کشف کا ہی عالم تھا۔ انجیل میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کشفی طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ کو بھی خواب میں دیکھا تھا۔ غرض اعلیٰ درجہ کا کشف بعین ہی عالم میں بیداری ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اس کوچے میں کچھ دخل ہو تو ہم بڑی آسانی سے اس کو تسلیم کرا سکتے ہیں، مگر محض بیگانوں اور بے خبروں کے مقابل پر کیا کیا جائے؟ میں کئی بار لکھ چکا ہوں اور پھر بھی لکھتا ہوں کہ اہل کشف کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مقدس اور راست باز لوگ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور ایک قسم کا انہیں جسم نورانی مل جاتا ہے، اور اس جسم کے ساتھ وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ بعد موت کے اکثر مدت مقدس لوگوں کی زمین پر رہنے کی 40 دن ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فوت ہونے کے بعد 40 دن سے زیادہ زمین پر نہیں ٹھہرتا، بلکہ اس عرصہ کے اندر اندر آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ خود اپنی نسبت جناب فرماتے ہیں کہ مجھے ہرگز امید نہیں کہ خدا تعالیٰ 40 دن سے زیادہ مجھ کو قبر میں رکھے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ آسمان کی طرف مال جست اٹھایا جانا حضرت مسیح کا، جس کی نسبت کیا عیسائی اور کیا مسلمان شور مچا رہے ہیں، دراصل یہی معنی رکھتا ہے، اور اس بارے میں مسیح کی کچھ بھی خصوصیت نہیں۔ ہر یک مقدس اور کامل راست باز کا رفع اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ امر اہل کشف کے نزدیک مسلمات و مشاہدات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں مسیح کے رفع کا ذکر اس کی راست بازی کی تصدیق کے لیے ہے، اور مسیح کے شاگردوں کو جو کشفی طور پر اس کا اٹھایا جانا دکھایا گیا، یہ ان کی تقویت ایمان کے لیے تھا، کیونکہ اس وقت کے مولویوں اور فقیہوں کی طرح اس وقت کے فقیہوں اور فریسیوں نے بھی حضرت مسیح پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور قریب تھا کہ وہ لوگ اپنی مکاریوں سے بہت سے شبہات دلوں میں ڈال دیتے۔ لہٰذا خداوند کریم نے مسیح کے شاگردوں کی کشفی آنکھ کھول دی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ خاص مقربوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اگر یہ کشف نہ ہوتا تو نامحرم اور بدعقیدہ و بیگانہ لوگ بھی اس حالت کو دیکھتے، کیونکہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں دوسروں کی آمد و رفت حرام تھی۔ بس بیگانے لوگ جو آیند رون تھے صرف اس وجہ سے نہیں دیکھ سکے کہ وہ ایک کشفی امر تھا۔ اور پھر اخیر میں 11 آیت میں جو لکھا ہے، جو فرشتوں نے جو وہاں کھڑے تھے یہ کہا کہ اے گلیلی مردو، یہی یسوع تمہارے پاس سے جو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح جس طرح تم نے اسے آسمان کو جاتے دیکھا پھر آئے گا۔ یہ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے جو تم نے عالم کشف میں، جو عالم مثال ہے، مسیح کو آسمان کی طرف جاتے دیکھا، اسی طرح مثالی طور پر اور مثالی وجود کے ساتھ مسیح پھر آئے گا، جیسا کہ ایلیا آیا۔ اور یاد رہے کہ یہ تعویلات اس حالت میں ہیں کہ ہم ان عبارتوں کو صحیح اور غیر محرف قبول کر لیں، لیکن اس کے قبول کرنے میں بڑی دقتیں ہیں۔ جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ مسیح کا آسمان کی طرف اٹھائے جانا انجیل کی کسی الہامی عبارت سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا، اور جنہوں نے اپنی اٹکل سے بغیر رویت کے کچھ لکھا، ان کے بیانات علاوہ اس خرابی کے کہ ان کا بیان چشمدید نہیں، اس قدر تعارض ہے کہ ایک ذرہ ہم ان میں سے شہادت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ ضرور تھا کہ مسیح دجال گرجا میں سے ہی نکلے۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ مسیح دجال کی تعیین و تشخیص میں اسلام کے قرن اول کے بزرگوں میں اختلاف رہا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم قطعی اور یقینی طور پر ابن سیاد کو مسیح دجال سمجھ بیٹھے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قسم کھا کر کہا کہ الدجال یہی ہے، یعنی مسیح دجال، کیونکہ الدجال بجز مسیح دجال کے اور کسی کو نہیں کہا جاتا۔ ایسا ہی ابن عمر نے بھی صریح لفظوں میں کہا کہ مسیح الدجال یہی ہے، اور ہم پہلے اس سے تحریر کر چکے ہیں کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن سیاد مسلمان ہونے کے بعد مدینہ میں فوت ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گیا، مگر قول اول ارجح ہے، کیونکہ فوت کی خبر میں زیادت علم ہے جو موجب قطع و یقین ہے۔ بہرحال جبکہ مسلم کی حدیث سے ابن سیاد کا اسلام ثابت ہے اور ارتداد ثابت نہیں، تو خواہ ایک مسلمان کے پیچھے پڑنا اور اس کو دجال دجال کر کے پکارنا اور پھر اس کی نسبت یہ یقین رکھنا کہ وہی ابن سیاد یہودی الاصل آخری زمانہ میں پھر کفر کا جامہ پہن کر اور خدائی کا دعویٰ کر کے خروج کرے گا، میرے نزدیک بالکل نامناسب اور ایک مسلمان بھائی کی ناحق کی غیبت اور بدگوئی ہے۔
جو آیت کریمہ لا تقف ما لیس لک بہ علم کے تحت میں داخل ہے۔ علاوہ اس کے ابن سیاد سے اس کی کفر کی حالت میں بھی کوئی ایسا کام فتنہ اور شرارت کا صادر نہیں ہوا جس سے وہ اپنے وقت میں فتنہ انگیزی میں بے نظیر سمجھا گیا ہو۔ پھر جب اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور داخل ہو گیا اور تصدیق رسالت نبی سے اس کا سینہ منور کیا گیا تو پھر شک کرنے کی کوئی وجہ بھی باقی نہ رہی۔ بے شک وہ حدیثیں نہایت حیرت انگیز ہیں جن میں یقین کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مسیح دجال یہی شخص ہے، اور اب ہم ان کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے بجز اس کے کہ یہ کہیں کہ جو آخری زمانہ میں دجال پیدا ہونے کی خبر دی گئی ہے، اس دجال میں بعض صفات ابن سیاد کی بھی ہوں گی، اور کفر کی حالت میں جو کچھ مکر و فریب کی ابن سیاد کو مشق تھی اور جو سیرت، غفلت اور دلیری اور دھوکہ دہی اس میں موجود تھی، وہی صفتیں اور خصلتیں اس آنے والے دجال میں بھی ہوں گی۔ گویا وہ اس کا مثیل ہوگا اور اس کے کفر کی حالت کا رنگ اس میں پایا جائے گا۔ لیکن گرجا سے نکلنے والا دجال جس کے بارے میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں فاطمہ بنت قیس سے روایت کی ہے اور جس کو نہایت درجہ کا قوی ہیکل اور زنجیروں سے جکڑا ہوا بیان کیا ہے، اور اس کے ایک جساسہ کی بھی خبر لکھی ہے، اور یہ دجال وہ ہے جس کو تمیم داری نے کسی جزیرہ کے ایک گرجا میں دیکھا کہ خوب مضبوط بندھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کی طرف جکڑے ہوئے تھے۔ اس دجال پر علماء کی بہت نظر ہے کہ در حقیقت یہی دجال ہے جو آخری زمانہ میں نکلے گا، اور یہ تو کسی کا بھی مذہب نہیں کہ آخری زمانہ میں دجال تولد کے طور پر کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوگا، بلکہ بالاتفاق سلف و خلف یہی کہتے آئے ہیں کہ دجال ماحودہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھا اور پھر آخری زمانہ میں بڑی قوت کے ساتھ خروج کرے گا، اور اب تک وہ زندہ کسی جزیرہ میں موجود ہے، مگر یہ خیال کہ اب تک وہ زندہ ہے ہرگز صحیح نہیں ہے۔ مسلم کی 2 حدیثیں مفصلہ ذیل اس خیال کی بکلی استحصال کرتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: 1 عن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بشہر تسألونی عن الساعة وانما علمها عند اللہ واقسم باللہ ما علی الارض من نفس منفوسة یاتی علیہا 100 سنة وہی حیۃ یومئذ۔ رواہ مسلم، یعنی روایت ہے جابر سے کہ کہا سنا میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے مہینہ بھر پہلے اپنی وفات سے، جو تکمیل مقاصد دین اور اظہار بقایا اسرار کا وقت تھا، کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، اور بجز خدا تعالیٰ کے کسی کو اس کا علم نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نفس نہیں جو پیدا ہو گیا ہو اور موجود ہو اور پھر آج سے 100 برس اس پر گزرے اور وہ زندہ رہے۔ 2 پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کی یہ ہے: وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتی 100 سنة وعلی الارض نفس منفوسة، رواہ مسلم، یعنی ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آوے گی 100 برس اس حال میں کہ زمین پر کوئی شخص بھی آج کے لوگوں میں سے زندہ موجود ہو۔ اب ان دونوں حدیثوں کی روح سے، جن میں سے ایک میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھائی ہے، اگر ہم تکلفات سے تعویلیں نہ کریں تو صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جساسہ والا دجال بھی ابن سیاد کی طرف فوت ہو گیا ہے۔ اسی کی نسبت علماء کا خیال ہے کہ آخری زمانہ میں نکلے گا، اور حال یہ ہے کہ اگر اس کو آج تک زندہ فرض کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی حدیثوں کی تکذیب لازم آتی ہے، اور اس حدیث میں دجال کا یہ قول انی انا المسیح و انی ان یوشک ان یوزن لی فی الخروج، جو زیادہ تر اس کے مسیح دجال ہونے پر دلالت کرتا ہے، بظاہر اس شبہ میں ڈالتا ہے کہ آخری زمانہ میں وہ نکلنے والا ہے، لیکن بہت آسانی سے یہ شبہ رفع ہو سکتا ہے جبکہ اس طرح پر سمجھ لیں کہ یہ عیسائی دجال بطور مورے سے اعلیٰ کے اس دجال کے لیے ہے جو عیسائی گروہ میں ہی پیدا ہوگا اور گرجا میں سے ہی نکلے گا، اور ظاہر ہے کہ وارث اور موروث کا وجود ایک ہی حکم رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس بیان میں استعارات ہوں اور زنجیروں سے مراد وہ موانع ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی واعظوں کو روک رہے تھے، اور وہ مجبور ہو کر گویا ایک جگہ بند تھے، اور یہ اشارہ ہو کہ آخری زمانہ میں بڑی قوت کے ساتھ ان کا خروج ہوگا جیسا کہ آج کل ہے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ حدیث مذکورہ بالا میں اس دجال نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ فقرہ انی یوشک ان یوزن لی صاف دلالت کر رہا ہے کہ دجال کو خدا تعالیٰ کے وجود کا اقرار ہے، اور حدیثوں میں کوئی ایسا لفظ پایا نہیں جاتا
جس سے معلوم ہو کہ جساسہ والا دجال اپنے آخری ظہور کے وقت میں بالجہر خالق السماوات والارض ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کی راہ سے خداوند خداوند کہلائے گا، جیسے ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کو بکلی فراموش کر دیتے ہیں اور اس کی پرستش اور اطاعت سے کچھ غرض نہیں رکھتے، اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ربی ربی کہیں، یعنی خداوند خداوند کر کے پکاریں اور ایسی ان کی اطاعت کریں جیسی خدا تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ اور یہی بدماشی اور غفلت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تاخیر دل میں بیٹھ جائے۔ مثلاً ایک ایسا امیر ہے کہ نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے کہ واہیات کام ہے، اس سے کیا فائدہ، اور روزہ پر ٹھٹھا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا اور اس کی آسمانی تقدیروں کا قائل نہیں، بلکہ اپنی تدبیروں اور مکروں کو تمام کامیابیوں کا مدار سمجھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگ ایسے اس کے آگے جھکیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری پر چڑھتا ہے اور اس کے احکام کو ذلیل اور خوار سمجھتا ہے اور اپنے احکام کو قابل عزت خیال کرتا ہے اور اپنی اطاعت کو خدا تعالیٰ کی اطاعت پر مقدم رکھنا چاہتا ہے۔ وہ حقیقت میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اگرچہ قال سے نہیں مگر حال سے ضرور یہ دعویٰ اس سے صادر ہوتا ہے، بلکہ قال سے بھی دعویٰ کرتا ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو خداوند خداوند کہیں، تو اسی قسم کا دجال کا دعویٰ معلوم ہوتا ہے۔ اس تمام تقریر سے معلوم ہوا کہ مسیح ابن مریم کے مثیل کی طرح دجال کا بھی مثیل ہی آنے والا ہے، یعنی ایسا گروہ کہ وہ اعتبار اپنی سیرت و خاصیت کے پہلے دجال کا ہم رنگ ہو، لیکن اس طرز تقریر کے اختیار کرنے میں کہ مسیح مسیح اترے گا اور مسیح دجال خروج کرے گا، یہ حکمت ہے تا ظاہر کیا جائے کہ دجال کا آنا بطور بلا و ابتلا کے ہوگا اور مسیح کا آنا بطور ایسی نعمت کے جو بارادہ خاص الہی مومنوں کی نصرت کے لیے نازل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لوہا اتارا اور تمہارے لیے مویشی اتارے، یعنی تمہارے فائدہ کے لیے بطور رحمت کی چیزیں پیدا کیں، اور یہ بھی ہے کہ جو چیز زمین سے نکلتی ہے وہ ظلمت اور کثافت رکھتی ہے، اور جو اوپر سے آتی ہے اس کے ساتھ نور و برکت ہوتی ہے، اور نیز اوپر سے آنے والی نیچے والی پر غالب ہوتی ہے، غرض جو شخص آسمانی برکتیں اور آسمانی نور ساتھ رکھتا ہے اس کے آنے کے لیے نزول کا لفظ مناسب حال ہے، اور جس کے وجود میں زمینی ظلمت اور خبث اور کدورت بھری ہوئی ہے اس کے ظہور کے لیے خروج کا لفظ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ نورانی چیزیں آسمان سے ہی نازل ہوتی ہیں جو ظلمت پر فتح پاتی ہیں۔ اب اس تحقیق سے ظاہر ہو گیا کہ جیسے مسیح کو مسیح ابن مریم کہا گیا، اس امر کو نظر میں رکھ کر اس نے مسیح ابن مریم کی روحانیت کو لیا اور مسیح کے وجود کو باطنی طور پر قائم کیا، ایسا ہی وہ دجال جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فوت ہو چکا ہے، اس کی ذل اور مثال نے اس آخری زمانہ میں اس کی جگہ لی اور گرجا سے نکل کر مشارق و مغارب میں پھیل گیا۔ اس تقریر سے مسیحیت کا محاورہ اور بھی ثابت ہوتا ہے جو دونوں طور کے مسیحوں طیب و خبیث میں دائر و سائر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیثوں میں تو صرف اتنا لفظ آیا ہے کہ مسیح ابن مریم اترے گا اور دجال خروج کرے گا، پھر ان دونوں کے ساتھ مسیح کا لفظ کیوں ملایا جاتا ہے؟ کیا یہ الحاد نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعد اس کے کہ ہم نصوص قطعیہ بینہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی وفات پا چکے ہیں، اور ایسا ہی دجال بھی فوت ہو چکا اور ان کے زندہ ہونے کا کوئی ذکر قرآن کریم اور حدیث میں موجود نہیں، بلکہ آیات بینہ ان کے دنیا میں واپس آنے سے سخت انکار کرتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ہم آنے والے مسیح اور دجال سے ان کے مثیل مراد نہ لیں تو اور کیا کریں؟ ہاں، اگر حدیثوں میں یہ لفظ وارد ہوتے کہ وہ مسیح ابن مریم جو فوت ہو چکا ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، اور وہ دجال جو جزیرہ میں مقید تھا جس کے ساتھ جساسہ تھے، وہی دونوں زندہ ہو کر آخری زمانہ میں آ جائیں گے، تو پھر تعویل کی گنجائش نہ ہوتی۔ مگر اب تعویل نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، اور چونکہ بحکم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ابن مریم کے نام پر کوئی آنا چاہیے تھا، اور آنا بھی وہ چاہیے تھا جو در حقیقت امتی ہو نہ کہ حقیقی طور پر نبی، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ابن مریم کی جگہ کوئی ایسا امتی ظاہر ہو جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ابن مریم کے رنگ میں ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو مثیل عین وقت میں بھیج کر اسی مثیل کی معرفت مسیح ابن مریم کا فی الواقع فوت ہو جانا ظاہر کر دیا اور سب دلائل اس کے کھول دیے۔ اگر خدا نخواستہ سچ مچ قرآن کریم میں لکھا ہوتا کہ مسیح برخلاف سنت اللہ کے جو تمام بنی آدم کے لیے جاری ہے زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب تک زندہ ہی رہے گا، تو عیسائیوں کو بڑے بڑے سامان بہکانے کے ہاتھ آ جاتے۔ تو بہت ہی خوب ہوا کہ عیسائیوں کا خدا فوت ہو گیا
اور یہ حملہ ایک برچھی کے حملہ سے کم نہیں جو اس عاجز نے خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر ان دجال سیرت لوگوں پر کیا ہے، جن کو پاک چیزیں دی گئی تھیں مگر انہوں نے ساتھ اس کے پلید چیزیں ملا دی اور وہ کام کیا جو دجال کو کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا، آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ مسلم کی حدیث میں ہے وَأَنْ عمران ابن حسین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، یعنی عمران ابن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدائش آدم سے قیامت تک کوئی امر فتنہ اور ابتلا کے روح سے دجال کے وجود سے بڑھ کر نہیں۔ اب اول تو یاد رکھنا چاہیے کہ لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں جو باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں اور خلق اللہ کے گمراہ کرنے کے لیے مکر اور تلبیس کو کام میں لاتے ہیں۔ اب میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ مطابق منشا مسلم کی حدیث کے جو ابھی میں بیان کر آیا ہوں، اگر ہم حضرت آدم کی پیدائش سے آج تک بذریعہ ان تمام تحریری وسائل کے جو ہمیں ملے ہیں دنیا کے تمام ایسے لوگوں کی حالت پر نظر ڈالیں جنہوں نے دجالیت کا اپنے ذمہ کام لیا تھا، تو اس زمانہ کے پادریوں کی دجالیت کی نظیر ہرگز ہم کو نہیں ملے گی۔ انہوں نے ایک موہومی اور فرضی مسیح اپنی نظر کے سامنے رکھا ہوا ہے جو بقول ان کے زندہ ہے اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سو حضرت مسیح ابن مریم نے خدائی کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا، یہ لوگ خود اس کی طرف سے وکیل بن کر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس دعویٰ کے سرسبز کرنے کے لیے کیا کچھ انہوں نے تحریفیں نہیں کی اور کیا کچھ تلبیس کے کام استعمال میں نہیں لائے، اور مکہ اور مدینہ چھوڑ کر اور کون سی جگہ ہے جہاں یہ لوگ نہیں پہنچے؟ کیا کوئی دھوکہ دینے کا کام یا گمراہ کرنے کا منصوبہ یا بہکانے کا کوئی طریقہ ایسا بھی ہے جو ان سے ظہور میں نہیں آیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ لوگ اپنے دجالانہ منصوبوں کی وجہ سے ایک عالم پر دائرہ کی طرح محیط ہو گئے ہیں؟ جہاں یہ لوگ جائیں اور جہاں اپنا مشن قائم کریں ایک عالم کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں۔ دولت مند اس قدر ہیں کہ گویا دنیا کے تمام خزانے ان کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، اگرچہ گورنمنٹ انگریزی کو مذاہب سے کچھ سروکار نہیں، اپنے شاہانہ انتظام سے مطلب ہے، مگر در حقیقت پادری صاحبوں کی بھی ایک الگ گورنمنٹ ہے جو بے شمار روپے کی مالک اور گویا تمام دنیا میں اپنا تار و پود پھیلا رہی ہے، اور ایک قسم کا جنت اور جہنم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ جو شخص ان کے مذہب میں آنا چاہتا ہے اس کو وہ جنت دکھلایا جاتا ہے، اور جو شخص ان کا اشد مخالف ہو جائے اس کے لیے جہنم کی دھمکی ہے۔ ان کے گھر میں روٹیاں بہت ہیں، گویا ایک پہاڑ روٹیوں کا جس جگہ رہے ساتھ رہتا ہے، اور اکثر شکم بندہ لوگ ان کی سفید سفید روٹیوں پر مفتون ہو کر ربنا المسیح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسیح دجال کی کوئی بھی ایسی علامت نہیں جو ان میں نہ پائی جائے۔ ایک وجہ سے یہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو مارتے ہیں۔ سمجھنے والا سمجھ لے۔ اور اس میں تو شک نہیں کہ ان کی آنکھ ایک ہی ہے جو بائیں ہے، اگر ان کی دائیں آنکھ موجود ہوتی تو یہ لوگ خدا تعالیٰ سے ڈرتے اور خدائی کے دعوے سے باز آتے۔ بے شک یہ بھی سچ ہے کہ پہلی کتابوں میں اس قوم دجال کا ذکر ہے، حضرت مسیح ابن مریم نے بھی انجیل میں بہت ذکر کیا ہے، اور پہلے صحیفوں میں بھی جا بجا ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ بلا شبہ ایسا ہی چاہیے تھا کہ ہر یک نبی اس مسیح دجال کے آنے کی پہلے سے خبر دیتا، تو ہر یک نے تصریحاً یا اجمالاً، اشارتاً یا کنایتاً خبر دی ہے۔ حضرت نوح سے لے کر ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک اس مسیح دجال کی خبر موجود ہے، جس کو میں دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔ اور جس قدر اسلام کو ان لوگوں کے ہاتھ سے ضرر پہنچا ہے اور جس قدر انہوں نے سچائی اور انصاف کا خون کیا ہے، ان تمام خرابیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہجرت مقدسہ کی 13ویں صدی سے پہلے ان تمام فتنوں کا نام و نشان نہ تھا، اور جب 13ویں صدی کچھ نصف سے زیادہ گزر گئی تو یک دفعہ اس دجالی گروہ کا خروج ہوا اور پھر ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس صدی کے اواخر میں بقول پادری ہیکر صاحب 5 لاکھ تک صرف ہندوستان میں ہی کرسچان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی،
اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً 12 سال میں 1 لاکھ آدمی عیسائی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے، جو ایک عاجز بندہ کو خدا خدا کر کے پکارتا ہے۔ اس بات سے کوئی دانا بے خبر نہیں کہ ایک جماعت کثیر اسلام کی، یا یوں کہو کہ اسلام کے بھوکوں اور ننگوں کا ایک گروہ پادری صاحبوں نے صرف روٹیاں اور کپڑے دکھلا کر اپنے قبضہ میں کر لیا ہے، اور جو روٹیوں کے ذریعے سے قابو نہ آئے وہ عورتوں کے ذریعے سے اپنے پنجہ میں کیے گئے، اور جو اس طرح بھی دام میں پھنس نہ سکے ان کے لیے ملحد اور بے دین کرنے والا فلسفہ پھیلایا گیا، جس میں آج لاکھوں نوخیز بچے مسلمانوں کے گرفتار اور مبتلا پائے جاتے ہیں، جو نماز پر ہنستے اور روزہ کو ٹھٹھے سے یاد کرتے اور وحی الہی کو خواب پریشاں خیال کرتے ہیں، اور جو لوگ اس لائق بھی نہیں تھے کہ انگریزی فلسفہ کی تعلیم پاویں، ان کے لیے بہت سے بناوٹی قصے جو محض پادری صاحبوں کے بائیں ہاتھ کا کرتب تھا، جن میں کسی تاریخ یا کہانی کے پیرایہ میں حجب اسلام درج تھی، عام طور پر شائع کر دیے گئے، اور پھر اسلام کے رد میں اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں بے شمار کتابیں تالیف کر کے ان لوگوں نے ایک دنیا میں مفت تقسیم کی، اور اکثر کتابوں کے بہت سی زبانوں میں ترجمے کر کے شائع کیے۔ رسالہ فتح اسلام کے 46 صفحے کے حاشیہ کو پڑھ کر دیکھو، 21 سال میں ان لوگوں نے اپنے پرتلبیس خیالات کے پھیلانے کے لیے 7 کروڑ سے کچھ زیادہ کتابیں مفت تقسیم کی ہیں۔ کسی طرح اسلام سے لوگ دستبردار ہو جائیں اور حضرت مسیح کو خدا مان لیا جائے۔ اللہ اکبر! اگر اب بھی ہماری قوم کی نظر میں یہ لوگ اول درجہ کے دجال نہیں اور ان کے الزام کے لیے ایک سچے مسیح کی ضرورت نہیں، تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو اے غافلو، دیکھو کہ اسلامی عمارت کے مسمار کرنے کے لیے کس درجہ کی یہ کوشش کر رہے، اور کس کثرت سے ایسے وسائل مہیا کیے گئے ہیں، اور ان کے پھیلانے میں اپنی جانوں کو بھی خطرہ میں ڈال کر اور اپنے مال کو پانی کی طرح بہا کر وہ کوششیں کی ہیں کہ انسانی طاقتوں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے اور پاکیزگی کے برخلاف منصوبے اس راہ میں ختم کیے گئے، اور سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے لیے طرح طرح کی سرنگیں تیار کی گئیں، اور اسلام کے مٹا دینے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتیں نہایت درجہ کی جانکاری سے پیدا کی گئیں۔ ہزارہا قصے اور مباحثات کی کتابیں محض افتراء کے طور پر اور محض اس غرض سے بنائی گئیں تا اگر اور طریق سے نہیں تو اسی طریق سے دلوں پر بد اثر پڑے۔ کیا کوئی ایسا رہزنی کا طریق ہے جو ایجاد نہیں کیا گیا؟ کیا کوئی ایسی سبیل گمراہ کرنے کی باقی ہے جس کے یہ موجد نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ کرسچن قوموں اور تثلیث کے حامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کارروائیاں ہیں، اور سحر کے اس کامل درجہ کا نمونہ ہے جو بجز اول درجہ کے دجال کے، جو دجال ماحود ہے اور کسی سے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا انہی لوگوں کو جو پادری صاحبوں کا گروہ ہے دجال ماحود ماننا پڑا، اور جبکہ ہم دنیا کے اکثر حصہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں جو گزر چکا، تو ہماری نظر اس استقرائی شہادت کو ساتھ لے کر عود کرتی ہے کہ زمانہ کے سلسلہ گزشتہ میں جہاں تک پتہ مل سکتا ہے، دجالیت کی صفت اور اس کی کامیابیوں میں کوئی ان لوگوں کا نظیر نہیں، اور ان کے ان ساحرانہ کاموں میں کوئی ان کے مساوی نہیں۔ اور چونکہ احادیث صحیحہ میں دجال موعود کی یہی علامت لکھی ہے کہ وہ ایسے فتنے برپا کرے گا کہ جہاں تک اس وقت سے ابتدائے دنیا کے وقت تک نظر ڈالیں اس کا نظیر نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس بات پر قطع اور یقین کرنا چاہیے کہ وہ مسیح دجال جو گرجا سے نکلنے والا ہے یہی لوگ ہیں جن کے سحر کے مقابل پر معجزہ کی ضرورت تھی، اور اگر انکار ہے تو پھر زمانہ گزشتہ کے دجالین میں سے ان کی نظیر پیش کرو۔ اب یہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح ابن مریم سے پہلے دجال آ گیا ہو، اس کا جواب ظاہر ہو گیا اور بپایہ ثبوت پہنچ گیا کہ مسیح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی یہی پادریوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو اے بزرگو، دجال موعود یہی ہے جو آ چکا، مگر تم نے اسے شناخت نہیں کیا۔ ہاتھ میں ترازو لو اور وزن کر کے دیکھو کہ کیا ان سے بڑھ کر کوئی اور ایسا دجال آنا ممکن ہے جو فریبوں میں ان سے زیادہ ہو؟ اس دجال کے لیے جو تمہارے وہم میں ہے، تم لوگ بار بار یہ حدیث پیش کرتے ہو کہ اس قدر اس کا بڑا فتنہ ہوگا کہ 70,000 مسلمان اس کا معتقد ہو جائے گا، لیکن اس جگہ تو لاکھوں آدمی دین اسلام کو چھوڑ گئے اور چھوڑتے جاتے ہیں۔ تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہارے پیارے دوست، تمہارے بڑے بڑے بزرگوں اور ولیوں کی اولاد، تمہارے بڑے بڑے خاندانوں کے آدمی اس دجالی مذہب میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے لیے سخت ماتم کی جگہ نہیں؟ سوچ کر دیکھو کہ کس قدر ان لوگوں کے فتنوں نے دامن پھیلا رکھا ہے
اور کس قدر ان لوگوں کی کوششیں انتہا تک پہنچ گئی ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی دقیقہ فریب اور مکر کا ہے جو انہوں نے راہزنی کے لیے استعمال نہیں کیا؟ کروڑہا کتابیں اسی غرض سے ملکوں میں پھیلائیں، ہزارہا واعظ اور مناد اسی غرض کے لیے جا بجا چھوڑ دیے، کروڑہا روپیہ اسی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، نہایت دشوار گزار راہوں سے، پرخطر پہاڑوں اور یاغستان کے ملک اور کافرستان کے وحشی لوگوں اور افریقہ کے جنگلی آدمیوں کے پاس جاتے ہیں اور اسی غرض سے ہمیشہ خشکی اور تری کا سفر کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی شخص کو اپنے نام میں لاویں۔ حضرت آدم سے آج تک جو متفرق طور پر گمراہ کرنے کے لیے لوگوں نے فریب کیے ہیں، ان مشنوں میں ان تمام کا مجموعہ پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر 1 سال تک سوچتا رہے اور گمراہ کرنے کے جدید فریب نکالے تو آخر جب غور کر کے دیکھے گا تو وہ سب فریب ان مشنوں میں پائے گا۔ بہت جگہ ان لوگوں نے ڈاکٹری عہدے بھی حاصل کیے ہیں تا اگر اور نہیں تو مصیبت زدہ بیمار ہی قابو آئیں۔ بہت سا غلہ اس غرض سے خریدا جاتا ہے کہ تا اگر قحط پڑے تو قحط زدہ لوگوں کو وہ غلہ مفت دیا جاوے اور کچھ واعظ بھی سنا دیا جائے۔ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ اتوار کے دن پادری صاحبان کا خیرات خانہ کھلتا ہے اور بہت سے مسکین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مناسب وقت کچھ واعظ کے طور پر ان کو سنا کر پھر پیسے ٹکے ان کو دیے جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی مسوں نے جو پادری کا منصب رکھتی ہیں دونوں وقت لوگوں کے گھروں میں پھرنا اختیار کر رکھا ہے اور اشرافوں کی لڑکیوں کو سینہ پھرونا اور کئی قسم کی سوئی کا کام سکھلاتی ہیں اور راہزنی کے لیے آلہ نقب بھی بغل میں ہوتا ہے۔ موقع پر وہ حربہ بھی چلایا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی جوان لڑکیاں اچھے خاندانوں کی سید اور شیخ اور مغل اور نوابوں اور شہزادوں کی اولاد کہلا کر پھر مس صاحبوں کی کوششوں سے عیسائی جماعت میں جا ملی ہیں، اور جن مستورہ اور شریفہ عورتوں نے کبھی مدت العمر غیر آدمی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی اب وہ عیسائی ہو کر نامحرموں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پھرتی ہیں۔ پاک محبت کے خیال سے نامحرم اگر بوسہ بھی لے لے تو کچھ برا نہیں سمجھا جاتا، اور یا تو انہوں نے کبھی شراب کا نام بھی نہ سنا تھا اور یا اس خبیث عرق کی دن رات خوب مشق ہو رہی ہے اور برانڈی، شیری، وسکی، رم، پورٹ، وائن وغیرہ شرابوں کے نام نو کے زبان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہزارہا لاوارث بچے مسلمانوں کے ان لوگوں کے قبضہ میں آ کر اور ان تلبیسات کی تعلیم پا کر اب پکے دشمن اسلام کے نظر آتے ہیں۔ کیا کوئی فتنہ اندازی کا کام خیال میں آ سکتا ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا؟ کیا دین اسلام کے مٹانے والی تدبیریں کوئی ایسی بھی باقی رہ گئی ہیں جو ان کے ہاتھ سے ظہور میں نہیں آئیں؟ اب انصاف کرنا چاہیے کہ جس حالت میں دنیا کی ابتدا سے آج تک تلبیس کے تمام کاموں میں اور دجالیت کے تمام طریقوں میں انہی لوگوں کا نمبر سب سے اول معلوم ہوتا ہے، اور اس قسم کی وبا کے پھیلانے میں دنیا کے سفر میں اول سے آج کے دن تک کوئی نظیر ان کی معلوم نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی زہرناک تاثیروں نے بعض لوگوں کو تو پورے طور پر ہلاک کر دیا ہے اور بعض کا مفلوج کی طرح نصف حصہ بیکار کر دیا ہے اور بعض کے خون میں جزامیوں کی طرح فساد ڈال دیا ہے، ان کے چہروں پر بڑے بڑے داغ جزام کے نظر آتے ہیں، اور بعض کی آنکھوں پر ایسا ہاتھ پھیر دیا ہے کہ اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور نو کرسٹانوں کی ذریت کے پھیلنے کی وجہ سے مادرزاد اندھوں کی بھی جماعت بڑھتی جاتی ہے اور کروڑہا تیرہ تباہ لوگوں میں ناپاک روحیں شور کر رہی ہیں۔ غرض اس وبا پھیلانے والی ہوا کی وجہ سے ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ کروڑہا جزامی اور کروڑہا مادرزاد اندھے اور کروڑہا مفلوج اور کروڑہا مردوں کی لاشیں سڑی گلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب پھر میں کہتا ہوں کہ کیا ان کے لیے کوئی مسیح ابن مریم محیی اموات نہیں آنا چاہیے تھا؟ جس حالت میں ایسا مسیح دجال آ گیا تو کیا مسیح ابن مریم نہ آتا؟ اب یہ شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور یاجوج ماجوج اسی زمانہ میں ظہور کریں گے اور دعوت الارض بھی آئے گا اور دخان بھی، اور طلوع شمس مغرب کی طرف سے ہوگا، اور امام محمد مہدی بھی اس وقت ظہور کرے گا اور دجال کے ساتھ بہشت اور دوزخ ہوگا اور زمین کے خزانے بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور ایک پہاڑ روٹیوں کا بھی ساتھ ہوگا اور ایک گدھا بھی ہوگا، اور دجال اپنے شعبدے دکھائے گا اور آسمان اور زمین دونوں اس کے حکم میں ہوں گے، جس قوم پر چاہے بارش نازل کرے اور جس قوم کو چاہے خشک سالی سے ہلاک کر دے۔ اور انہی دنوں میں قومیں یاجوج اور ماجوج کی ترقی پر ہوں گی اور زمین کو دباتی چلی جاویں گی اور ہر یک بلند زمین سے دوڑے گی اور دجال ایک جسیم آدمی سرخ رنگ ہوگا۔ یہ تمام علامتیں اب کہاں پائی جاتی ہیں؟ ان شبہات کا ازالہ اس طرح پر ہے کہ یک چشم سے مراد در حقیقت یک چشم نہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی،
کیا اس جگہ نابینائی سے مراد جسمانی نابینائی ہے؟ بلکہ روحانی نابینائی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دجال میں دینی عقل نہیں ہوگی، اور گو دنیا کی عقل اس میں تیز ہوگی اور ایسی حکمتیں ایجاد کرے گا اور ایسے عجیب کام دکھلائے گا کہ گویا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن دین کی آنکھ بالکل نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل یورپ اور امریکہ کے لوگوں کا حال ہے کہ دنیا کی تدبیروں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے، اور حدیث میں جو کہانی کا لفظ موجود ہے وہ بھی دلالت کر رہا ہے، جو یہ ایک کشفی امر اور لائق تعبیر ہے، جیسا کہ ملا علی قاری نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کی نسبت تو فیصلہ ہو چکا ہے، جو یہ دنیا کی دو بلند اقبال قومیں ہیں، جن میں سے ایک انگریز اور دوسرے روس ہیں، یہ دونوں قومیں بلندی سے نیچے کی طرف حملہ کر رہی ہیں، یعنی اپنی خداداد طاقتوں کے ساتھ فتح یاب ہوتی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی بد چلنیوں نے مسلمانوں کو نیچے گرا دیا، اور ان کی تہذیب اور متانت شعاری اور ہمت اور العزمی اور معاشرت کے اعلیٰ اصولوں نے بحکم و مصلحت قادر مطلق ان کو اقبال دے دیا۔ ان دونوں قوموں کا بائبل میں بھی ذکر ہے، اور دابت الارض سے مراد کوئی لا یعقل جانور نہیں، بلکہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ آدمی کا نام ہی دابت الارض ہے۔ یہاں حاشیے میں نوٹ حضور نے دیا ہے کہ آثار القیامہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دابت الارض آپ ہی ہیں۔ اب آپ نے جواب دیا کہ دابت الارض میں تو کچھ چار پائیوں اور کچھ پرندوں کی بھی مشابہت ہوگی، مجھ میں وہ کہاں ہے؟ اور یہ بھی لکھا ہے کہ دابت الارض اس میں جنس ہے جس سے ایک طائفہ مراد ہے۔ یہاں حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے، اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس جگہ لفظ دابت الارض سے ایک ایسا طائفہ انسانوں کا مراد ہے جو آسمانی روح اپنے اندر نہیں رکھتے، لیکن زمینی علوم و فنون کے ذریعے سے منکرین اسلام کو لاجواب کرتے ہیں، اور اپنا علم کلام اور طریق مناظرہ تائید دین کی راہ میں خرچ کر کے بجان و دل خدمت شریعت غراء بجا لاتے ہیں۔ تو وہ چونکہ در حقیقت زمینی ہیں، آسمانی نہیں، اور آسمانی روح کامل طور پر اپنے اندر نہیں رکھتے، اس لیے دابت الارض کہلاتے ہیں، اور چونکہ کامل تزکیہ نہیں رکھتے اور نہ کامل وفاداری، اس لیے چہرہ ان کا انسانوں کا ہے، مگر بعض اعضاء ان کے بعض دوسرے حیوانات سے مشابہ ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہو اور ان کا وقت مقدر قریب آ جائے گا، تو ہم ایک گروہ دابت الارض کا زمین سے نکالیں گے۔ وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا، یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولہ ہوگا، وہ جا بجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کی سچائیوں کو استدلالی طور پر مشارق مغارب میں پھیلائیں گے۔ اور اس جگہ اخرجنا کا لفظ اس وجہ سے اختیار کیا کہ آخری زمانہ میں ان کا خروج ہوگا، نہ حدوث، یعنی تخمی طور پر یا کم مقدار کے طور پر تو پہلے ہی سے تھوڑے بہت ہر یک زمانہ میں وہ پائے جائیں گے، لیکن آخری زمانہ میں بکثرت اور نیز اپنے کمال لائق کے ساتھ پیدا ہوں گے، اور حمایت اسلام میں جا بجا واعظین کے منصب پر کھڑے ہو جائیں گے اور شمار میں بہت بڑھ جائیں گے۔ واضح ہو کہ یہ خروج کا لفظ قرآن شریف میں دوسرے پیرایا میں یاجوج ماجوج کے لیے بھی آیا ہے، اور دخان کے لیے بھی قرآن شریف میں ایسا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنوں کا ماحصل خروج ہی ہے، اور دجال کے لیے بھی حدیثوں میں یہی خروج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ چیزیں جو آخری زمانہ میں ظہور پذیر ہوں گی وہ ابتدائی زمانوں میں بکلی معدوم نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے وجود نوعی یا مثالی کے ساتھ جو آخری وجود کا ہم رنگ اور مماثل ہوگا، پہلے بھی بعض افراد میں ان کا وجود متحقق ہوگا، لیکن وہ وجود ایک ضعف اور کمزوری اور ناکامی کی حالت میں ہوگا، مگر دوسرا وجود جس کو خروج کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس میں ایک جلالی حالت ہوگی، یعنی پہلے وجود کی طرح ضعف اور کمزوری نہیں ہوگی، اور ایک طاقت کے ساتھ اس کا ظہور ہوگا جس کے اظہار کے لیے خروج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر مسلمانوں میں یہ خیال چلا آتا ہے کہ مسیح دجال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے موجود ہے، اور پھر ان کے خیالات میں ایسی غلطی پک گئی ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم کی طرح اس کو زندہ سمجھا ہوا ہے، جو کسی جزیرہ میں مقید اور جکڑا ہوا ہے، اور اس کی جساسہ بھی اب تک زندہ ہے جو اس کو خبریں پہنچا رہی ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلط فہمی کر کے کیسی مصیبتوں میں پھنس گئے۔
ایسا ہی یہ لوگ یاجوج ماجوج کو بھی وجود شخصی کے ساتھ زندہ سمجھتے ہیں، یعنی بقائے شخصی کے قائل ہیں۔ اب جبکہ دجال اور اس کی جساسہ اور یاجوج ماجوج کے کروڑہا آدمی اور دابت الارض اور بقول بعض ابن سیاد بھی اب تک زندہ ہیں، تو حضرت مسیح اگر زندہ نہ ہوں تو ان کی حق تلفی ہے۔ میرے نزدیک بہت سہل طریق ثبوت کا یہ ہے کہ مولوی صاحبان کوشش کر کے کوئی یاجوج ماجوج کا آدمی یا دجال کی جساسہ یا ابن سیاد کو ہی کسی جنگل سے پکڑ کر لے آویں، پھر کیا بات ہے، سب مان جائیں گے کہ اسی طرح حضرت مسیح بھی آسمان پر زندہ ہیں اور مفت میں فتح ہو جائے گی۔ حضرات اب ہمت کیجئے، کہیں سے دجال شریر کی جساسہ کو ہی پکڑیے، حوصلہ نہ ہاریں، آخر یہ سب زمین پر ہی ہیں۔ ابن تمیم کی حدیث کو مسلم میں پڑھ کر اسی پتہ سے جساسہ دجال کا سراغ لگائیے، یا خبیث دجال کو ہی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے بچشم خود دیکھ کر پھر اوروں کو دکھلائیے۔ بات تو خوب ہے، انگریزوں نے ہمت اور کوشش کر کے نئی دنیا کا سراغ لگا ہی لیا، آپ اس ایک ناکارہ کام میں ہی کامیابی دکھلائیے۔ شاید ان لوگوں میں سے کسی کا پتہ چلے باہر کارے کہ ہمت بستہ گردد، اگر خارے بود گل دستہ گردد، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر خیر اس میں ہے کہ ان بیہودہ خیالات سے باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر فرمایا ہے، کوئی جاندار اس وقت سے 100 برس تک زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر آپ ناحق ان سب جانداروں کو اس زمانہ سے آج تک زندہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق اور تدقیق کا زمانہ ہے، اسلام کا ایسا خاکہ کھینچ کر نہ دکھلائیے جس پر بچہ بچہ ہنسی کرے۔ غور کر کے سوچئے کہ یہ کروڑہا انسان جو 100 برسوں سے زندہ فرض کیے گئے ہیں، جو اب تک مرنے میں نہیں آتے، کس ملک اور کس شہر میں رہتے ہیں؟ تعجب کہ معمورہ دنیا کی حقیقت بخوبی کھل گئی، اور پہاڑوں اور جزیروں کا حال بھی بخوبی معلوم ہو گیا، اور تفتیش کرنے والوں نے یہاں تک اپنی تفتیش کو کمال تک پہنچا دیا۔ جو ایسی آبادیاں جو ابتدائے دنیا سے معلوم نہ تھیں وہ اب معلوم ہو گئیں، مگر اب تک اس جساسہ اور دجال اور ابن سیاد مفقود الخبر اور دابت الارض اور یاجوج ماجوج کے کروڑہا انسانوں کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ تو اے حضرات، یقیناً سمجھو کہ وہ سب جاندار جو انسان کی قسم میں سے تھے اس دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ زمین میں چھپ گئے، اور مسلم کی 100 برس والی حدیث نے اپنی جلالی سچائی سے موت کا مزہ انہیں چکھا دیا۔ اب ان کی انتظار آپ کی خام خیالی ہے، اب تو انا للہ کہہ کر ان کو رخصت شدہ سمجھیے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خلجان گزرے کہ احادیث نبویہ میں ان کے خروج کا وعدہ ہے، اس کے اس صورت میں کیا معنی ہوں گے، تو سنو اس کے سچے معنی جو اللہ جل شانہ نے میرے پر ظاہر کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ان سب چیزوں کا آخری زمانہ میں جلالی طور پر صور مثالیہ میں ظہور مراد ہے۔ مثلا پہلے دجال کو اس طرح پر دیکھا گیا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا کمزور اور ضعیف ہے، کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، مگر اس آخری زمانہ میں عیسائی مشن کا دجال اسی دجال کے رنگ میں قوت کے ساتھ خروج کر رہا ہے، اور گویا مثالی اور ذلی وجود کے ساتھ وہی ہے، اور جیسا کہ وہ اول زمانہ میں گرجا میں جکڑا ہوا نظر آیا تھا، اب وہ اس بند سے مخلصی پا کر عیسائیوں کے گرجا سے ہی نکلا ہے اور دنیا میں ایک آفت برپا کر رہا ہے۔ ایسا ہی یاجوج ماجوج کا حال بھی سمجھ لیجئے، یہ دونوں پرانی قومیں ہیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر غالب نہیں ہو سکی اور ان کی حالت میں ضعف رہا، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ دونوں قومیں خروج کریں گی، یعنی اپنی جلالی قوت کے ساتھ ظاہر ہوں گی، جیسا کہ سورہ کہف میں فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یعنی یہ دونوں قومیں دوسروں کو مغلوب کر کے پھر ایک دوسرے پر حملہ کریں گی، اور جس کو خدا تعالیٰ چاہے گا فتح دے گا۔ کیونکہ ان دونوں قوموں سے مراد انگریز اور روس ہے، اس لیے ہر یک سعادت مند مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو، کیونکہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہے۔ سخت جاہل اور سخت نادان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہیں جو اس گورنمنٹ سے کینہ رکھے۔ اگر ہم ان کا شکر نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہیں، کیونکہ ہم نے اس گورنمنٹ کے زیر سایہ جو آرام پایا اور پا رہے ہیں، وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں بھی نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے۔ ایسا ہی دابت الارض یعنی وہ علماء و واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے، ابتدا سے چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی، اور ان کو خروج سے مراد ہی ان کی کثرت ہے۔ اور یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسی ان چیزوں کے بارے میں جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتی اور آخری زمانہ میں پورے جوش اور طاقت کے ساتھ ظہور کریں گی،
خروج کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسا ہی اس شخص کے بارے میں جو حدیثوں میں لکھا ہے کہ آسمانی وحی اور قوت کے ساتھ ظہور کرے گا، نزول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں لفظوں خروج اور نزول میں در حقیقت ایک ہی امر مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی اس بات کا سمجھانا منظور ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والی ہیں باعتبار اپنی قوت ظہور کے خروج اور نزول کی صفت سے متصف کی گئی ہیں۔ جو آسمانی قوت کے ساتھ آنے والا تھا اس کو نزول کے لفظ سے یاد کیا گیا، اور جو زمینی قوت کے ساتھ نکلنے والا تھا اس کو خروج کے لفظ کے ساتھ پکارا گیا، تا نزول کے لفظ سے آنے والے کی ایک عظمت سمجھی جائے اور خروج کے لفظ سے ایک خفت اور حقارت ثابت ہو، اور نیز یہ بھی معلوم ہو کہ نازل خارج پر غالب ہے۔ ایسا ہی دخان جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کچھ آخری زمانہ سے ہی خاص نہیں ہے، ہاں آخری زمانہ میں جو ہمارا زمانہ ہے اس کا بین اور کھلے طور پر ظہور ہوا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے حام میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون۔ سورۃ الدخان الجزء نمبر 25۔ یعنی اس روشن اور کھلی کتاب کی قسم ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہمیں منظور تھا کہ نافرمانی کے نتائج سے ڈراویں وہ رات ایک ایسی بابرکت رات ہے کہ تمام حکمت کی باتیں اس میں کھولی جاتی ہیں، اور ایسا ہی ہم نے چاہا ہے اور تیرے رب نے رحمت کی راہ سے ایسا ہی ارادہ کیا ہے کہ کل معارف و دقائق الہیہ کا تیری بعثت مبارکہ پر ہی خاتمہ ہو، اور وہی کلام کل معارف حکمیہ کا جامع ہو جو تجھ پر نازل ہوا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اور اس برکت والی رات سے مراد ایک تو وہی معنی ہیں جو مشہور ہیں، اور دوسری یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی رات ہے، اور اس کا دامن قیامت کے دن تک پھیلا ہوا ہے۔ اور آیت فیہا یفرق کل امر حکیم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام زمانہ جو قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے تحت میں ہے فیوض قرآن کریم سے بہت فائدہ اٹھائے گا، اور وہ تمام معارف الہیہ جو دنیا میں مخفی چلے آتے تھے اس زمانہ میں وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے رہیں گے۔ اور نیز آیت فیہا یفرق کل امر حکیم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس زمانہ بابرکت کے خواص میں سے یہ بھی ہوگا کہ معاش اور معاد کے کل علوم حکمیہ اپنے اعلیٰ درجہ کے کمالات کے ساتھ ظہور پذیر ہوں گے، اور کوئی امر حکمت ایسا نہیں رہے گا جس کی تفصیل نہ کی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ خدا وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی نے پیدا کیا، تا تم اسی سانے حقیقی پر یقین لاؤ اور شک کرنے کی کوئی وجہ نہ رہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے ان باپ دادوں کا رب جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ وہ تو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، ان دلائل کی طرف انہیں کہاں نظر ہے۔ بس تو اس دن کا امیدوار رہ جس دن آسمان ایک کھلا دھواں لائے گا، جس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا یہ عذاب ہم سے اٹھا، ہم ایمان لائے۔ اس جگہ دخان سے مراد قحط عظیم و شدید ہے جو 7 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردے اور ہڈیاں کھائی تھیں، جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث میں مفصل اس کا بیان ہے۔ لیکن آخری زمانہ کے لیے بھی جو ہمارا زمانہ ہے اس دخان مبین کا وعدہ تھا اس طرح پر کہ قبل الظہور مسیح نہایت درجہ کی شدت سے اس کا ظہور ہوگا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری زمانہ کا قحط جسمانی اور روحانی دونوں طور سے وقوع میں آیا۔ جسمانی طور سے اس طرح کہ اگر اب سے 50 برس گزشتہ پر نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوگا کہ جیسے اب غلہ اور ہر ایک چیز کا نرخ عام طور پر ہمیشہ کم رہتا ہے، اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ کبھی خواب و خیال کی طرح چند روز گرانی غلہ ہوتی تھی اور پھر وہ دن گزر جاتے تھے، لیکن اب تو یہ گرانی لازم غیر منفک کی طرح ہے، اور قحط کی شدت اندر ہی اندر ایک عالم کو تباہ کر رہی ہے۔ اور روحانی طور پر صداقت اور ایمانت اور دیانت کا قحط ہو گیا ہے، اور مکر اور فریب اور علوم و فنون مظلمہ دخان کی طرح دنیا میں پھیل گئی ہیں اور روز بروز ترقی پر ہیں۔
اس زمانہ کے مفاسد کی صورت پہلے زمانوں کے مفاسد سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے زمانوں میں اکثر نادانی اور امیت راہزن تھی، اس زمانہ میں تحصیل علوم راہزن ہو رہی ہے۔ ہمارے زمانہ کی نئی روشنی، جس کو دوسرے لفظوں میں دخان سے موسوم کرنا چاہیے، عجیب طور پر ایمان اور دیانت اور اندرونی سادگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوفسطائی تقریروں کے غبار نے صداقت کے آفتاب کو چھپا دیا ہے، اور فلسفی مغالطات نے سادہ لوحوں کو طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیا ہے۔ خیالات باطلہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اور حقیقی صداقتیں اکثر لوگوں کی نظر میں کچھ حقیر سی معلوم ہوتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ عقل کے راہزنوں کو عقل سے درست کرے، اور فلسفہ کے سرگشتوں کو آسمانی فلسفہ کے زور سے راہ پر لاوے، تو یہ کامل درجہ کا دخان مبین ہے جو اس زمانہ میں ظاہر ہوا ہے۔ ایسا ہی طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا، ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے، جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے رنگ سفید تھے، اور شاید تیتر کے جسم کو موافق ان کا جسم ہوگا۔ تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی، اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دے دی، اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیا کے ہی حصے میں رہا، اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے۔ اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ طلوع شمس میں مغربہا کے کوئی اور معنی بھی ہوں۔ میں نے صرف اس کشف کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے مذکورہ بالا معنی کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی مولوی ملا ان الہی مکاشفات کو الہاد کی طرف منسوب کرے تو وہ جانے اور اس کا کام۔ وما قلت من عند نفسی بل اتبعت ما کشف علی واللہ بصیر بحالی وسمیع لمقالی فاتقوا اللہ ایھا العلماء۔ لیکن اگر کوئی اس جگہ یہ سوال کرے کہ جب مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع کرے گا تو جیسا کہ لکھا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو پھر اگر یہی معنی سچ ہیں تو ایسے اسلام سے کیا فائدہ، یہ مقبول ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے یہ مطلب تو نہیں کہ توبہ منظور ہی نہیں ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب ممالک مغربی کے لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے تب ایک انقلاب عظیم مدیان میں پیدا ہوگا، اور جب یہ آفتاب پورے طور پر ممالک مغربی میں طلوع کرے گا تو وہی لوگ اسلام سے محروم رہ جائیں گے جن پر دروازہ توبہ کا بند ہے، یعنی جن کی فطرتیں بالکل مناسب حال اسلام کے واقعہ نہیں۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہونے کے یہ معنی نہیں کہ لوگ توبہ کریں گے مگر منظور نہیں ہوگی، اور خشوع اور خضوع سے روئیں گے مگر رد کیے جائیں گے، کیونکہ یہ تو اس دنیا میں اس رحیم و کریم کی شان سے بالکل بعید ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی جائے گی، اور وہی اشرار ہیں جن پہ قیامت آئے گی۔ فتفکر و تدبر۔ ایسا ہی مہدی کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ضرور ہے کہ پہلے امام محمد مہدی آویں اور بعد اس کے ظہور مسیح ابن مریم کا ہو، یہ خیال قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر مہدی کا آنا مسیح ابن مریم کے زمانہ کے لیے ایک لازم غیر منفک ہوتا اور مسیح کے سلسلہ ظہور میں داخل ہوتا تو دو بزرگوار شیخ اور امام حدیث کے یعنی حضرت محمد اسماعیل صاحب صحیح بخاری اور حضرت امام مسلم صاحب صحیح مسلم اپنے صحیحوں سے اس واقعہ کو خارج نہ رکھتے، لیکن جس حالت میں انہوں نے اس زمانہ کا تمام نقشہ کھینچ کر آگے رکھ دیا اور حصر کے طور پر دعویٰ کر کے بتلا دیا کہ فلاں فلاں امر کا اس وقت ظہور ہوگا، لیکن امام محمد مہدی کا نام تک بھی تو نہیں لیا، بس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح اور کامل تحقیقات کی روح سے ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا کہ مسیح کے آنے کے ساتھ مہدی کا آنا لازم غیر منفک ٹھہرا رہی ہیں، اور دراصل یہ خیال بالکل فضول اور مومل معلوم ہوتا ہے کہ باوجود ہے کہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو کہ جس کو باعتبار باطنی رنگ اور خاصیت اس کی کہ مسیح ابن مریم کہنا چاہیے دنیا میں ظہور کرے، اور پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے مہدی کا آنا بھی ضروری ہو، کیا وہ خود مہدی نہیں ہے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر نہیں آیا؟
کیا اس کے پاس اس قدر جواہرات و خزائن و اموال معارف و دقائق نہیں ہے کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں اور اس قدر ان کا دامن بھر جائے جو قبول کرنے کی جگہ نہ رہے؟ بس اگر یہ سچ ہے تو اس وقت دوسرے مہدی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ صرف امامین موصوفین کا ہی مذہب نہیں، بلکہ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی بجز عیسیٰ کے اس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا۔ اور یوں تو ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے ہوں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی آئیں، اور ممکن ہے کہ امام محمد کے نام پر بھی کوئی مہدی ظاہر ہو، لیکن جس طرح سے عوام کے خیال میں ہے اس کا ثبوت پایا نہیں جاتا۔ چنانچہ یہ صرف ہماری ہی رائے نہیں، اکثر محقق یہی رائے ظاہر کرتے آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اچھا مہدی کا قصہ جانے دو، لیکن یہ جو بار بار حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ آئے گا، مسیح ابن مریم نازل ہوگا، ان صریح لفظوں کی کیوں تعویل کی جائے؟ اگر اللہ جل شانہ کے علم اور ارادہ میں ابن مریم سے مراد ابن مریم نہیں تھا، اس نے لوگوں کو دانستہ ان مشکلات میں کیوں ڈالا؟ اور سیدھا کیوں یہ نہ کہہ دیا کہ کوئی مسیح آئے گا؟ بلکہ کون سی ضرورت اس بات کی طرف دائی تھی جو ضرور مسیح آتا، کوئی اور نہ آتا؟ اب کھلے کھلے لفظوں سے کیوں کر انکار کریں؟ یہ انکار تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور در پردہ اس انکار کے یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی غلط ہے۔ لیکن واضح ہو کہ یہ تمام موہام باطلہ ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں بغرض آزمائش خلق اللہ ایسے استعارات کا مستعمل ہونا کوئی انوکھی اور بے اصل بات نہیں، اور پہلی کتابوں میں ایسے استعارات کی نظیر موجود ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایلیا کے قصہ کو دیکھو جس کو یوحنا کہا گیا ہے، جبکہ قرآن شریف نے قطعی اور یقینی طور پر ظاہر کر دیا کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، تو اب اس سے بڑھ کر ضرورت تعویل کے لیے اور کیا قرینہ ہوگا؟ مثلا فرض کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ایک مستند خط کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کلکتہ میں رہنے والا عبد الرحمن نام، جس کی شہادت کسی مقدمہ کے لیے مؤثر تھی، فوت ہو گیا ہے۔ پھر بعد اس کے ہم نے ایک ایسا کاغذ تمسک دیکھا جس پر ایک شخص عبد الرحمن نام کلکتہ کے رہنے والے کی گواہی تاریخ وفات کے بعد میں درج تھی، تو کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہی عبد الرحمن جو فوت ہو چکا تھا زندہ ہو کر اپنی گواہی لکھ گیا ہے؟ بس کیونکہ اس عبد الرحمن کے زندہ ہو جانے کا ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں، تو کیا صرف خدا تعالیٰ کی قدرت کے حوالہ سے ہم کسی ایسی صورت کے مقدمہ میں جو عدالت میں پیش ہے، بغیر اس بات کے ثبوت دینے کے کہ در حقیقت وہی عبد الرحمن زندہ ہو کر اپنی گواہی لکھ گیا ہے، ڈگری کے پانے کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ دغدغہ کہ کیوں مسیح ابن مریم کے لفظ کو اختیار کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی طرز کا محاورہ ہے جیسے یحییٰ بن زکریا کے لیے ایلیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ آخری زمانہ میں کوئی شخص مسیح کی قوت اور طبع میں پیدا ہو اور وہ اس گروہ کذاب کا مقابلہ کرے جن کی طبیعت اس طبیعت کے مغائر و مخالف واقع ہے۔ سو گروہ کذاب کا نام اس نے مسیح دجال رکھا اور حامی حق کا نام مسیح ابن مریم قرار دیا، اور اس کو بھی ایک گروہ بنایا جو مسیح ابن مریم کے نام سے سچائی کی فتح کے لیے دنیا کے اخیر تک کوشش کرتا رہے گا۔ تو ضرور تھا کہ یہ آنے والا مسیح ابن مریم کے نام سے ہی آتا، کیونکہ جس تاثیر ماتت احیاء کو مسیح دجال نے پھیلانا چاہا ہے، اس تاثیر کے مخالف مسیح ابن مریم کو تاثیر دی گئی ہے جو روح القدس کے ذریعے سے اس کو ملی ہے۔ تو جو شخص مسیح کے قدم پر وہ تاثیر لے کر آیا اور زہرناک ہوا کے مقابل پر جو ہلاک کرتی ہے یا ہلاکت تک پہنچاتی ہے، ایک تریاکی نفس اس کو عطا ہوا، اس وجہ سے وہ مسیح ابن مریم کہلایا، کیونکہ وہ روحانی طور پر مسیح کے رنگ میں ہو کر آیا۔ مسیح کیوں کر آ سکتا؟ وہ رسول تھا، اور خاتم النبیین کی دیوار رومین اس کو آنے سے روکتی ہے، تو اس کا ہم رنگ آیا۔ وہ رسول نہیں مگر رسولوں کے مشابہ ہے اور امثل ہے، کہ عام لفظوں میں کسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض گزشتہ رسولوں میں سے پھر اس امت میں آئیں گے، جیسا کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے مثیل آئیں گے اور امثل آئیں گے جو فطرتاً انبیاء سے بہت اقرب ہیں، تو جن کے آنے کا صاف طور پر بلا تعارض وعدہ دیا گیا ہے، ان سے منہ مت پھیرو اور ان کے الہام سے بھی شہادت کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ ان کی گواہی اس بات کو کھولتی ہے جو تم اپنی عقلوں سے کھول نہیں سکتے۔ آسمانی گواہی کے رد کرنے میں جرت نہ کرو، کیونکہ یہ بھی اسی پاک چشمہ سے نکلی ہے جس سے وحی نبوت نکلی ہے، سو یہ وحی کے معنی کی شارح اور صراط مستقیم کو دکھلانے والی ہے۔